سامعین گرامی، برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام و برائے تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الطہ التہامی السید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بسم الله الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے، وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرما۔ عالم بانیان مجالس کی تمام حاجات کو پورا فرما، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالد امن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام انسانیت کے تقاضوں کو پورا کرنے والوں کو ناگہانی آفات، بلیات، مصیبتوں، مشکلات و حوادثات سے محفوظ فرما۔ میرے مالک، تجھے تیری عزت و عظمت کا واسطہ اس نازک دور میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز۔ میرے مالک، ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سامعین گرامی، آخری دو دعائیں اس امید پہ منگوا رہا ہوں کہ ہر وہ شخص آمین کہے گا جسے خدا نے آمین کہنے کی توفیق اور طاقت دی ہے۔ میرے مالک، تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس تمام قرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، میرے مالک ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ آخری دعا ہے اور واجب سمجھ کے آمین کہیے گا۔ میرے مالک، تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل دور میں ہم گناہ گاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اگر طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیں۔ محمد اجازت ہے، نوکری شروع کی جا سکتی۔ میرے مولا آپ سب کو سلامت رکھیں، اللہ آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ عزاداری مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی کربلا والوں کی یاد میں چراغ روشن کرتی۔ ارباب اعزاز، صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں۔ بہت خوبصورت نوکری قبلہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی پیشانی نذران عقیدت کے طور پہ خم کر گئے، اور میرے بعد برسر ممبر ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن سے بہت کچھ میں نے خود سیکھا ہے اور بہت کچھ جوان نسل سیکھ رہی ہے۔ خدا انہیں ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں آپ کو کچھ وقت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے نانا کی شان سنانا چاہتا ہوں۔ ویسے بھی امام حسین علیہ السلام کی مجلس ہے اور میرے خیال سے ہر گھر سے کوئی نہ کوئی آیا ہوا ہے، تو بات کا آغاز ہی اس ہستی کے نام سے کرتے ہیں۔ بس سب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اجازت لے کر۔ سامعین گرامی، کائنات آدم و عالم کی سب سے حسین اور سب سے عظیم ترین ہستی، ایک پہلا جملہ اپنی گفتگو کا، پھر بات وہی ہے جو آپ کو پہلے سے یاد ہے۔ سامعین گرامی، وہ ہستی جو نبیوں کے خاتم بھی ہیں اور باعث تخلیق دو عالم بھی ہیں، ایک ایسی ہستی صدق و صفا جن کی کائنات ہے، علم یقین جن کا خزانہ ہے، صحف انبیاء جن کے فضائل کی لازوال تفسیر ہے، کتب آسمانی جن کی فضیلت کا غیر فانی مجموعہ ہے۔ میں تقریباً دنیا کے کس کونے سے کس کونے تک آ گیا ہوں اور پہلا جملہ میں آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اگر ایک بھی انسانیت کے تقاضوں کو پورا کرنے والے کے چہرے پہ، لبوں پہ تبسم آ گیا تو اتنے لمبے اور طویل سفر کی قیمت حق ادا ہو جائے گا اس پہلے جملے پہ۔ میں جملے دہرا کر پھر وہ جملہ کہتا ہوں جو کم از کم میرے قد سے بڑا ہے۔ وہ محبوب ترین ہستی، صدق و صفا جن کی کائنات، علم یقین جن کا خزانہ، صحف انبیاء جن کے فضائل کی لازوال تفسیر۔ سامعین گرامی، ایک ایسی ہستی جن کا دامن پھیلے تو قرآن بنتا ہے، عمل سمٹ جائے تو حسین بنتا ہے۔
میرے وقت کم ہے تو آپ لوگوں نے میرے ساتھ اب ذرا جلدی سفر کرنا ہے، کیونکہ میں خود جناب وسیم عباس بلوچ صاحب کو سننا چاہتا ہوں۔ ایک ایسی ہستی جن کا دامن پھیلے تو قرآن بنتا ہے۔ بابا رخسار سے سادات عظام سے بھی اجازت لے کر، ایک ایسی ہستی جن کا دامن پھیلے، ایکو اس کی ذرا کم کر دیجئے گا، جس کا دامن پھیلے تو قرآن بنتا ہے، عمل سمٹ جائے تو حسین بنتے۔ بارے دیگر سنیے، صدق و صفا جن کی کائنات، علم یقین۔ سامعین گرامی یقین کیجئے مومن سے باریک ذہن قوم خدا نے خلق نہیں کی۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، بارے دیگر نیاز حسین، آپ لوگ ایک بار دلوں کے دریچے کھولیے اور جملے کو آنے دیجئے۔ ایک ایسی ہستی جو نبیوں کے خاتم بھی ہیں اور باعث تخلیق دو عالم بھی ہیں، ایک ایسی ہستی جسے خدا نے، وہ ہم جیسے تھے نہیں لیکن انہیں ہم جیسا بنا کر بھیجا، اب یہ ان کے ہم جیسا بننے کا کمال تھا۔ بارے دیگر سنیے، نبیوں کے خاتم بھی تھے، باعث تخلیق دو عالم بھی تھے، جو ہم جیسے تھے نہیں لیکن انہیں خدا نے ہم جیسا رحمت بھٹی صاحب بنا کر بھیجا، اب یہ ان کے ہم جیسا بننے کا کمال تھا کہ وہ ایسے ہم جیسے بنے، ایسے ہم جیسے بنے کہ آج تک ہم جیسوں کو یہ شک ہے کہ وہ ہم جیسے تھے۔ وہ ایسے ہم جیسے بنے، وہ ایسے ہم جیسے بنے کہ آج تک بیچارے ہم جیسوں کو یہ شک ہے، بزرگان دعا فرمائیں گے، آج تک ہم جیسوں کو یہ شک ہے کہ وہ ہم جیسے۔ اچھا پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ کے سامنے 4 اعتبار رکھ رہا ہوں، 5واں ہو تو آپ نے مجھے بتانا ہے، میرے کم فہم کے بھی کم از کم علم میں اضافہ ہوگا، اور اگر محسوس نہ کریں تو بار بار پیچھے سے اشارہ ہو رہا ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے نیاز جناب سیدہ اگر قدم قدم آگے تشریف لے آتے جائیں گے تو میرے مولا آپ لوگوں کو اس کا اجر کثیر عطا فرمائے۔ بار بار پیچھے سے انتظامیہ والے اشارہ کر رہے ہیں، درود کی چھاؤں میں اللہم صلی علی، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، جناب سیدہ آپ لوگوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ان کے ہم جیسا، اب ذہن واپس لائیے گا جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، ان کے ہم جیسا بننے کا کمال تھا کہ وہ ایسے بنے کہ دنیا آج تک یہ حیران ہے کہ وہ ہم جیسے تھے، حالانکہ وہ کسی اعتبار سے کچھ ہو جائے نہ وہ ہم جیسے تھے اور نہ ہم ان جیسا ہو سکتے ہیں۔ ہم عقلیت ہم اعضاء کے اعتبار سے ان جیسے نہیں ہو سکتے اور ہم اشیاء کے اعتبار سے ان جیسے نہیں ہو سکتے۔ سامعین گرامی لاہور سے یہاں تک آ کر میں نے آپ کو 4 اعتبار بتائے ہیں، عقلی اعتبار، منصبی اعتبار، اعضاء کا اعتبار، اشیاء کا اعتبار۔ کچھ ہو جائے، میں کچھ کر لوں، میں ان 4 اعتبارات سے ان جیسا نہیں ہو سکتا۔ وہ ہم میں ہم جیسے بن کر آئے تھے، ہم میں ہم جیسے دکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ہم جیسے نہیں تھے۔ اگر نہیں یقین آتا تو سنیے، یہ ہاتھ میرا بھی ہے، ہاتھ میرے آقا کا بھی تھا۔ ہمارا ہاتھ کوئی موڑ کے جب چاہے توڑ دے، تاریخ کہتی ہے میرے آقا کا ہاتھ تو ہاتھ رہ گیا، انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کا اشارہ ہو تو چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہے۔ مولا سلامت رکھیں، میرے مولا ان ہاتھوں پہ، ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائیں۔ ہاتھ میرا بھی ہے اور ہاتھ میرے آقا کا بھی تھا، ہمارا ہاتھ کوئی موڑ کے جب چاہے توڑ دے۔ سامعین گرامی میں جملہ کہہ رہا ہوں اور میں جانتا بھی ہوں کہ یہ بات ہر شخص کے لیے نہیں ہے، لیکن جس کے لیے ہے وہ سیر ہو جائے گا۔ بالخصوص لٹریچر سے تھوڑا سا بھی شغف رکھنے والے سر اٹھائیں گے۔ ہمارا ہاتھ موڑ کے توڑا جا سکتا ہے، وہ ہاتھ اشارہ، ناخن اشارہ کرے تو چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہے۔ رکھیے اپنے اپنے جس عالم دین کو فالو کرتے ہیں اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھئے گا، وادی ابو قبیس کے موقع پر لاکھوں دھڑکتے ہوئے مردہ دلوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر ایک قلب مطمئن نے فرمایا تھا، کیا کہا؟ تم میری نبوت پہ شک کرتے ہو، لو پھر میں چاند کو شک کرتا ہوں۔
ارے تم مجھ پہ شک کرتے ہو تو لو پھر میں چاند کو شک کرتا ہوں۔ بیچارہ معاشرہ کیا سمجھے؟ دنیا کہتی ہے یہ بادل بلانا، یہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، یہ درخت پلٹانا، یہ میرے آقا کا معجزہ ہے۔ شیعہ سنی برادران کی موجودگی میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، دنیا کہتی ہے معجزہ ہے، میں نہیں کہتا۔ ارے بادل بلانا یا چاند کے 2 ٹکڑے کرنا معجزہ نہیں، یہ تو کملی والے کی ادائیں تھیں۔ نہیں، ہمارا ہاتھ موڑ کے توڑا جا سکتا ہے، ان کی ایک ادا ہوتی ہے جس پہ بادل برس پڑتے۔ یہ ہاتھ موڑ کے توڑا جا سکتا ہے، ان کا ایک اشارہ ہوتا ہے تو دوڑتی ہوئی گود جاتی ہے، پلٹ کے آتی ہے اور خدا کی وعدانیت کی گواہی دیتی ہے۔ ہمارا ہاتھ موڑ کے توڑا جا سکتا ہے، وہ ہاتھ وہ ہے جس پہ مکے کے پتھروں کو خدا کی وحدانیت کی گواہی دینا پڑتی ہے۔ ہمارا ہاتھ موڑ کے توڑا جا سکتا ہے، اور وہ ہاتھ وہ ہے جو اشارہ کرے تو چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہے۔ ہمارا ہاتھ موڑ کے توڑا جا سکتا ہے، وہ ہاتھ وہ ہے جو اشارہ کرے تو بادل پلٹ کر آتے ہیں۔ کچھ نہیں بھی تو داد نہیں مانگ رہا، لیکن آخری صف تک ایک مسکراہٹ کی لہر آنی چاہیے۔ رکھیے میرے سر پہ قرآن، ہاتھ ان کے ہاتھ جیسا نہیں، یہ میرے بال ہیں اور زلفیں میرے آقا کی بھی تھیں۔ شاہ صاحب ہمارے بال بڑھتے ہیں، گرتے ہیں، کٹتے ہیں، عمر کا ایسا حصہ ہوتا ہے یہ بال آنا بند بھی ہو جاتے ہیں، لیکن عزت حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قسم، تاریخ کہتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں وہ ہیں کہ اگر ہرکل اپنے تاج میں رکھے تو وہ درد سر سے شفایاب ہو جاتا ہے۔ ایک بال اگر ابو صالح کے گھر میں رہے تو تمام رات فرشتے اس کے گھر کا طواف اور تسبیح کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا ایک بڑا محترم بادشاہ اگر ایک بال اپنی ٹوپی میں رکھے تو وہ ہر جنگ کا فاتح بن کے آتا ہے۔ یا رسول خدا، علی عباس عسکری کو سمجھ نہیں آئی، جب ایک بال کا یہ حال ہے تو پوری آل کا کیا ہے؟ میرے مولا صلی اللہ رضوان، جب ایک بال کا یہ حال ہے تو پوری، جب ایک بال کا یہ حال ہے تو پوری آل کا۔ سامعین گرامی، میں آپ لوگوں کو ایک مزیدار بات بتاؤں۔ ہم جو وہاں سے یہاں آئے ہیں نا، میں بذات خود بتاؤں، ویسے تو سب مجھ سے بہتر ہے، رب کعبہ کی قسم کو داد لینے کے لیے نہیں آیا، محبتیں سمیٹنے کے لیے آیا۔ میں ایک جملہ، رحمت انکل جملہ آ رہا ہے، جملہ، اور با خدا تاریخ اسلام میں ایک فیملی نہیں، اوور آل اس سے لاڈلی روایت ابھی تک نہیں ہے جو میں آپ کو سیرت النبی پہ سنا رہا ہوں۔ شاہ صاحب، ہاتھ ہاتھ جیسا نہیں، زلفیں زلفوں جیسی نہیں۔ اب آپ نے سرور لینا، آگے چلیے۔ ہمارے دندان ہیں، دندان میرے آقا کے بھی تھے۔ آپ کو مولا کا واسطہ، آپ نے کچھ نہیں کرنا، فقط سرور لینا۔ ہمارے دانت آتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، آنا بند ہوتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک وہ ہیں کہ اگر رات کے وقت اندھیری کوٹھڑی میں مسکرائیں تو گھر والوں کو گم شدہ سوئی مل جاتی ہے۔ سادات کا خادم، سادات کا خادم، ہاتھ ہاتھ جیسا نہیں، زلفیں زلفوں جیسی نہیں، دندان دندان جیسے نہیں۔ مزید آگے چلیے، یہ ہمارے پاؤں ہیں، قدمین میرے آقا کے بھی تھے۔ میں بارے دیگر آپ لوگوں کے سامنے گزارش کر رہا ہوں، کچھ ہو جائے ہم ان جیسا ہو ہی نہیں سکتے۔ کہاں وہ جو غلط اٹھیں، کہاں وہ قدم جو غلط اٹھیں اور قدم قدم پہ جوتیاں کھائیں، اور کہاں وہ قدم جن کے مس ہونے پر زمین کی قسمیں خدا اپنے قرآن میں کھائے۔ میں ضرور اس زمین کی قسم کھاؤں گا جہاں میرے حبیب نے پاؤں مس کیے۔ سر پہ قرآن رکھ کے بتائیے گا، یہ جو پاؤں ہوتے ہیں نا، پاؤں، یہ لائق قسم تو کیا، یہ لائق عزت بھی نہیں ہوتے۔
لوگ سر کی قسم کھاتے ہیں یا پیروں کی؟ مثال کے طور پہ آپ سلام سر سے کرتے ہیں، جواب دینے والا پاؤں سے دے، آپ کا دل ٹوٹے گا، بات جان ہو جائیں گے آپ۔ مثال کے طور پہ میں اگلی بات کرتا ہوں، دستار بڑا معنی رکھتی ہے، جو سر کی پگڑی ہوتی ہے، یہ میرے خیال سے بر صغیر کی تہذیب میں تو، اس ادب میں تو اچھی خاصی اس کی ایک ہسٹری ہے اور اچھی خاصی لاج ہوتی ہے اور بڑی ایک اہم چیز ہے جیسے دستار کہتے ہیں۔ اگر کوئی سر کی دستار اتار کر پیروں پر رکھے تو آپ اس کے پچھلے گناہ بھی معاف کریں گے، اور خدا نخواستہ کوئی پیر والی اتار کے سر پہ رکھے۔ اتنا فرق ہے سر والی میں اور پیر والی میں۔ شاہ صاحب اب جملہ آ رہا ہے، میرا قد چھوٹا ہے سیرت النبی پہ، اس سے بڑی بات نہیں ہے۔ نہیں، سر والی پاؤں پر آئے تو گناہ معاف، پیروں والی سر پر آئے تو جان سے مار دیں گے۔ آپ لوگوں سے ناراضگی کی وجہ پوچھوں تو آپ کہیں گے علی عباس ہمارا ناراض ہونا بنتا ہے، کیونکہ پاؤں والے کی عزت نہیں ہوتی، عزت ہوتی ہے سر والے کی۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں وہ ہیں کہ اگر کسی زمین سے مس ہو جائیں تو آگے زمین لائے کہ قسم ہو جاتی ہے۔ رکھیے سر پہ قرآن اور بتائیے کتنا قیمتی ہوگا وہ حسین جس کے منہ میں اسی نبی نے اپنی زبان ڈال دی۔ حضور 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 اچھا، یہ حسن اتفاق ہے کہ میں جہاں بھی سیرت النبی پڑھتا ہوں وہاں پہ ریس ہے کہ اسی باخدا اسی نقطے پر آ کے مجھے 4 مصرے یاد آتے ہیں، ورنہ شعر پڑھنا نہیں تھا، میں نے بات کرنا تھی۔ اور مصرے بھی ہیں پیر نصیر الدین نصیر کے۔ ہمارے اہل سنت برادران میں صوفیاء میں ایک بڑا معتبر سنام ہے جناب نصیر الدین نصیر سرکار، ان کے 4 مصرے ہیں، 4 مصرے جس نو دن گل مکا دیونا پنجابی چ، مطلب لوک لا دیونا انہوں او کی طرح۔ اور باخدا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، میرا یہ عنوان نہیں ہے، ورنہ مرزا غالب سے لے کر اہل سنت برادران کے شاعر سرمد تک میں کتنے آپ کو ایسے نام دکھانے کے لیے تیار ہوں کہ اہل سنت ہو کر بات وہ کر گئے کہ شیعوں نے بھی نہیں کی۔ فی الحال یہ عنوان نہیں ہے، یہ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ اس پر بات بہت دیر تک کی جا سکتی ہے۔ پیر نصیر الدین نصیر نے بات ہی تمام کر دی، وہ فرماتے ہیں زمانے والوں یہ بحث چھوڑو کہ میرے آقا نوری تھے یا نہیں، یہ بحث چھوڑو کہ علم غیب رکھتے ہیں یا نہیں، یہ بحث چھوڑو کہ وہ اولاد دیتے ہیں یا نہیں، دولت دیتے ہیں یا نہیں، حاجات سنتے ہیں یا نہیں۔ فرماتے ہیں ساری باتیں، ایک لفظ ہے عیب، عیب کہتے ہیں گناہوں کو۔ اب آپ نے جملہ سننا ہے، پیر نصیر الدین نصیر کے 4 مصرے میں نے پورے کلام سے اٹھائے ہیں۔ فرماتے ہیں لو مدینے کی تجلی اور حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہو۔ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو، تیرے عیبوں کو چھپائے، ورنہ عزت امام حسین علیہ السلام کی بالکل میرا مضمون تمام ہو گیا۔ باخدا باخدا باخدا، یہ جتنے فرق میں نے آپ کو عام شخص اور میرے آقا میں بتائے ہیں نا، اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، یہ تھوڑا سا روشن خیال ہو کے سوچیں اور ان تمام تر کوالٹیز پہ آپ غور کریں جو آلریڈی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں پہلے سے ڈیویلپ تھیں، اگر آپ ان پر غور کر کے دیکھیں تو جتنے فرق عام شخص اور میرے آقا میں ہیں اتنے فرق عام نبی اور میرے آقا میں پائے جاتے ہیں۔ رضوان بھائی، حضور 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 دعاؤں کے سائے میں جتنے فرق عام شخص میں اور آقا میں بتائے ہیں نا، شاہ صاحب دعا فرمائیے، اتنے تو عام نبی اور میرے آقا میں پائے جاتے ہیں۔ آپ جو سن کر پریشان ہو گئے ہیں میں آپ کو تسلی دیتا ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ کے چہرے دیکھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کیا رسپانس دیا۔ ارے فرق ایسے ہے میرے بھائیوں، بھئی جن کے 2 بیٹوں میں سے ایک دوسرے کا قاتل ہو انہیں جناب آدم کہتے ہیں، اور جن کے دونوں جنت کے سردار ہو انہیں جناب مصطفیٰ کہتے ہیں۔
ارے جن کے سر پہ کائنات کی شاہی کا تاج ہو انہیں جناب سلیمان کہتے ہیں، اور جن کی نالین عرش معلیٰ کا تاج ہو انہیں جناب مصطفیٰ کہتے ہیں، جو کوہ طور پہ پتھروں پہ بیٹھ کے خدا سے کلام کرے انہیں جناب موسیٰ کہتے ہیں، اور جو نالین سمیت پردہ وحدت تک چلے جائیں انہیں سرکار مصطفیٰ کہتے ہیں، جو امت کے ظلم سے تنگ، اچھا سا جملہ ہے، جو امت کے ظلم سے تنگ آ کر بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور طوفان طلب کرے انہیں جناب نوح کہتے ہیں، اور جو طائف کے لوگوں سے پتھر کھا کھا کر بھی دعائیں دے انہیں جو آخری صف تک ہاتھ بلند ہو تو لطف ہے ورنہ کوئی نہ بولے۔ علامہ ناصر شہید فرمایا کرتے تھے، یاد رکھے زمانہ، ارے جس کی زلیخا عاشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں، اور جس کا اللہ عاشق ہو جائے مل کے میرے محترم ارے جہاں زلیخا عاشق ہو جائے وہاں یوسف ہوتے ہیں۔ اللہ میرے مولا اس جملے کا ثواب شہید کی روح کو فرمائے، اس حسین رات میں سے ایک تحفہ وہاں بھی چلا جائے، اور جس کا اللہ عاشق ہو جائے۔ آخری 2 سے 2.5 منٹ اور یہ عالی مدد۔ سامعین گرامی، علی عباس عسکری کون بتانے والا کہ میرے آقا کی شان کیا ہے؟ اس نے کہا تھا زمین شعر کہاں، ذکر آسمان کہاں، اے تیرے نام کے قابل میری زبان کہاں، تیرا تو ذکر لبے گلستان کی زینت ہے، ثنا کے پھول بچھائے گا خاکدان کہاں۔ کل تک جیے تو انشاءاللہ آپ کو شاعری سنائیں گے، لیکن مجھے 6 مصرے راجہ صاحب آف محمود آباد کے سن لیجئے۔ صاحب اس میں زبان کا لطف ہے، با خدا زبان کا لطف ہے۔ 6 مصرے لبوں پہ آ گئے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ 350 سال پرانی اردو ہے، راجہ صاحب آف محمود آباد، امام حسین پر، اصحاب حسین، انصار حسین علیہ السلام پر۔ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوا کہ میرے امام نے ایک بار حجت تمام کی ہو، شب عاشور چراغ بجھایا ہو، نہ، جگہ جگہ پر کہا ہے کہ جو جانا چاہتا ہے وہ جائے۔ لیکن یہ وہ پوائنٹ ہے، جب لشکر حر کو دیکھا تو امام نے فرمایا وہ سامنے لشکر ہے، اب جنگ ہوگی، جو جانا چاہتا ہے وہ جائے۔ آپ کو مولا کا واسطہ، میرا قد چھوٹا ہے، رحمت انکل بہت بڑے جملے ہیں، شاہ صاحب با خدا، رضوان بھائی بہت بڑے جملے ہیں۔ فرماتے ہیں امام نے حجت تمام کی تو ہوا کیا؟ جانے والے گئے، چھوٹی سی جماعت رہی بس۔ باس کافیہ ہے، باس راجہ صاحب اثر رکھتے ہیں۔ زبان کا لطف ہے کہ اردو کیا زبان ہے۔ جانے والے گئے، شاید یہ میرے ایج فیلوز جو یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ نہ ایگری کریں، لیکن میں دعا وہ رہے نقش قدم جن کے بنے دین کی اساس۔ یہ بات وہ رہے نقش قدم جن کے بنے دین کی اساس۔ کافی ہو گئے دو۔ فرماتے ہیں جن کو اندیشہ نہ جینے کا نہ مرنے کا ہراس۔ میں 350 سال پرانی وہ اودھ کے زمانے کی اردو پڑھ۔ جانے والے گئے، چھوٹی سی جماعت رہی بس، وہ رہے نقش قدم جن کے بنے دین کی اساس، جن کو اندیشہ نہ مرنے کا نہ جینے کا ہراس، صادق الوعد وفادار جری آل شناس۔ حضور مصرع پڑھا تھا، صادق الوعد، یہ پراپر کلاسیکی اردو پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، پراپر کلاسیکی اردو۔ صادق الوعد، جو تعریفیں اس امام بارگاہ کی، اس سینٹر کی اور اس مجمع کی رضوان بھائی نے کی تھیں،
میں باخدا اس معیار پر آ کر آپ کو اردو سنا رہا ہوں، جن کو اندیشہ نہ جینے کا نہ مرنے کا ہراس، صادق الوعد وفادار جری آل شناس، میں دامن پھیلا رہا ہوں جسے یقین ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں چولہا روشن ہوتا ہے اس کے گھر کا، اس بندے سے میری بات ہے، اور جسے نہیں یقین اس سے کوئی گلہ ہی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں صادق الوعد وفادار جری آل شناس، راجہ صاحب فرماتے ہیں وہ تھے کون؟ ارے جیتے جی ان سے امامت کا گلستان نہ چھٹا، مر گئے مر کے بھی شبیر کا دامن نہ چھٹا۔ پھر پڑھوں، مر گئے مر کے بھی شبیر کا، چلیے پھر 6 مصرے اور سنیے۔ شبیر کا دم، شاعر کا نام ہے میر عشق سید حسین مرزا لکھنوی، بالکل یہ آخری بات اور اس کے بعد میرا مصائب ہے۔ سید حسین مرزا لکھنوی انیس و دبیر کے بعد سب سے بڑے دبستان کے مالک، ایک ایسی شخصیت جو پڑھتے تھے اور سامنے انیس و دبیر بیٹھ کے سنتے تھے، اور یہ گواہ رہیے گا یہ باتیں وہاں بھی کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا۔ جناب شیریں کے حال کا مرثیہ لکھا ہے میر عشق نے۔ ویسے تو ہم جناب شیریں کا مصائب سنتے ہیں، میرے مولا کے پنجابی میں عدت سرا تو تفصیل سے اس مصائب کو سناتے ہیں کہ جناب سجاد نے آزاد کی اور وہ شادی کروائی ان کی، اور فرمایا بچپن ہے امام حسین کا، امام حسین کو جھولی میں بٹھایا، میر عشق منہ ایک دن دھلاتی تھی، سبحان اللہ، آفتابہ اس برتن کو کہتے ہیں جس سے پانی ڈالا جاتا ہے اور وضو کیا، منہ ایک دن دھلاتی تھی وہ صاحب الحجاب، تھا آفتابہ عکس رخ شہ سے آفتاب۔ لیجئے میں مزید 2 مصرے چھوڑتا ہوں، اگر آپ لوگوں کی آنکھیں برس پڑی ہیں تو۔ میر عشق فرماتے ہیں چلو میں پانی لے کر امام علی مقام کو وضو کرواتی تھی۔ دیکھیے گا مجھے جملے کا تعلق دیکھنے سے، سردار صاحب عجیب نقشہ باندھا ہے۔ اب جب وضو ہوتا تھا تو کچھ پانی یہاں رہ جاتا تھا، کچھ نیچے گر جاتا تھا، جو گر جاتا تھا وہ تو گر جاتا تھا، جو یہاں بچ جاتا تھا نا اس کے بارے میں بتایا ہے میر عشق۔ فرماتے تھے ایسے پانی لے کر جب وضو کروا رہی تھیں تو جو یہاں پانی تھا وہ کیا تھا؟ فرماتے ہیں انہیں اسے عام پانی اور ان قطرات کو عام قطرات مت سمجھنا۔ فرماتے ہیں قطرے درے، پیشانی پہ پانی رک گیا وضو کرنے کے بعد جو قطرات بچتے ہیں، ہائے ہائے، فرماتے ہیں قطرے درے خوشاب تھے سارے جبین پر، سورج سے گر رہے تھے ستارے زمین پر۔ بس ایک روایت، فقط ایک روایت۔ حسین اکبر اٹھا چکے تھے، حسین اکبر اٹھا چکے تھے، بسم اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، حسین اکبر اٹھا چکے تھے۔ ویسے تو مصائب یہیں تمام ہو جانا چاہیے لیکن میں تبرکن ایک شعر اور ایک روایت۔ حسین اکبر اٹھا چکے تھے مگر یہ ممتا عجیب شے ہے، حسین کی ایک ضعیف ماں تھی جو بن بلائے مدد کو آئی۔ حسین اکبر اٹھا چکے تھے۔ میں آپ کو 2 مصرے سناتا ہوں بابا حسنین اکبر کے، فقط 2 مصرے۔
فقط 2 مصرے، اور یہ قیامت ہے، باخدا قیامت ہے۔ فرماتے ہیں قضا کی آخری ہچکی، میرا یقین ہے اس حوالے سے میرے حصے کا آنسو آ جائے گا۔ قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی۔ قضا کہتے ہیں موت کو، وہ جو آخری ہچکی تھی نا، فرماتے ہیں قضا کی، اس نے کوئی انصاف نہیں کیا، قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی۔ ادھر صغرا کا خط آیا، ادھر اکبر کی جان۔ جی 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 میرے مولا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائیں۔ میرے مولا آپ لوگوں کو کبھی کسی غم میں نہ دنیا کے رلائیں۔ ادھر اکبر کا خط، صغرا کا خط آیا، ادھر اکبر کی جان نکلی۔ سامعین گرامی، 10 محرم 61 ہجری، کربلا کا میدان، سیاہ رنگ کے چند خیمے، ان خیموں میں سے خیمے کے باہر قبضہ تلوار پہ ایک ضعیف زخمی جبین ٹیک کر اپنے دکھوں کا حساب کر رہا تھا۔ اور تاریخ کہتی ہے جس ضعیف نے قبضہ تلوار پہ جبین ٹیکی تھی، اس وقت اس کے سینے میں اس کے اکبر کی برچی کا دکھ بھی تھا، اس کے قاسم کے ٹکڑے بھی تھے، اس کے عباس علمدار کے بازو بھی تھے۔ حبیب ابن مظاہر جیسے دوست کی جدائی کا غم کیا کم ہے۔ تاریخ کہتی ہے اس وقت، علماء مقاتل نے لکھا، اس وقت اسے یہ بھی فکر تھی میرے بعد میری بہن کی چادر کا کیا ہوگا، اسے یہ بھی فکر تھی میرے بعد میری سکینہ نے کتنے تماچے کھانے ہیں۔ سامعین گرامی، صرف وہ شخص جس کے سینے میں خدا نے ایک باپ کا دل رکھا ہے جملے کو وصول کرے ویسے جیسے میں پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے اتنی قیامتوں میں جس نے خود کو سنبھال رکھا تھا، اچانک ایک قیامت اور ٹوٹی۔ نہ کہا کسی نے اس کا شانہ ہلا کر کہا حسین اٹھ، مدینے سے تیری بیمار بیٹی کا خط آیا، حسین مدینے سے تیری صغرا کا قاصد آ گیا۔ تاریخ کہتی ہے میرے امام تڑپ کے اٹھے، رو کے فرماتے ہیں قاصد میری بیٹی خیریت سے تو تھی۔ سامعین گرامی، جی 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 میرے مولا خیر فرمائیں۔ بالکل میں نے مضمون اپنا مختصر کر دیا، سمیٹ دیا بلکہ سارا بیان۔ قاصد کے ہاتھ سے خط لیا، میرے امام چلتے چلتے اپنے خیمہ میں آ گئے، تمام بیبیوں کو آواز دی، جناب فضہ سے لے کر جناب سکینہ صلوات اللہ علیہ تک ہر بی بی امام علی مقام کے خیمہ میں اکٹھے ہو گئیں۔ سب سے آگے شام کی قیدن کھڑی ہو گئیں۔ بھیا بتائیے مدینے سے صغرا نے خط میں کیا لکھا ہے؟ تاریخ کہتی ہے خط کھولے، ہاتھوں پہ لرزہ ہے، دوسرا ہاتھ کمر پہ ہے۔ عجیب فکریں ہیں خدا گواہ۔ جس بادشاہ کے سر نے نیزے پہ کلام کرنا تھا نا، اس میں حوصلہ نہیں ہوا کہ بہنوں کو بتائے کہ بیٹی نے کیا لکھا ہے۔ با خدا مقدمین فرمایا کرتے تھے جب حوصلہ نہیں ہوا تو فاتح شام نے اپنی چادر کا واسطہ دیا کہ بھیا مجھے بتائیے میری صغرا نے کیا لکھا ہے۔ اس وقت رو کے فرماتے ہیں بہن زینب عالیہ خط میں سب سے پہلے میری بیٹی نے لکھا ہے بابا بسم اللہ الرحمن الرحیم من العلیلۃ الضعیفہ۔ او بابا مدینے سے یہ خط وہ بیمار بیٹی لکھ رہی ہے جو اکبر کی جدائی میں بوڑھی ہو گئی ہے۔ او بابا آپ کی صغرا کو نظر نہیں آتا، او بابا آپ کی جگہ خالی ہے، چچا عباس کی جگہ خالی ہے، اون محمد مجھے اپنی مسندوں پہ دکھائی نہیں دیتے۔ بابا ایک ایک گھڑی قیامت کی گھڑی گزار رہی ہوں، بابا ہر شام قبر نبی پہ چراغ روشن کرتی ہوں، بابا مجھے فقط اتنا بتائیے میرا اصغر کونیا چلتا یا نہیں چلتا، بابا میری سکینہ کے حال کیسے ہیں، میری پھپھیوں کے حال کیسے ہیں، میری ماؤں کے حال کیسے ہیں۔ سامعین گرامی، پردیس میں زیادہ تر لوگ مجلس میں ایسے بھی ہیں جن کی فیملیز پاکستان میں ہیں، وہ پردیس میں بیٹھے ہیں، مثال دینے کا بھی وقت نہیں، لیکن مولا کا واسطہ میں نے تمام خط چھوڑ دیا، میں آخری 2 لائنیں پڑھتا ہوں اور سلام کر رہا ہوں۔ کربلا کے میدان میں زلزلہ آیا، امام نے رو کے فرمایا بہن عالیہ خط کے آخر میں میری صغرا نے لکھا ہے بابا چاہے کچھ بتائیں چاہے کچھ نہ بتائیں لیکن میری غربت کا واسطہ مجھے اتنا تو بتائیں میرے اکبر کو داڑھی کیسی لگ رہی ہے، اور بابا میرا اکبر دولہا کب بن رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے امام نے خط لیا تو خیمے سے باہر آ گئے، ارباب عزا اندر بہنوں کا گریا، باہر آئے تو قاصد نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا میں نے واپس جانا ہے، آپ کی بیٹی نے راہوں میں منتظر ہونا۔ مولا خط کا جواب، مولا بیٹی بیمار انتظار میں ہے، مولا خط کا جواب جب
जवाब का नाम आया। मेरे इमाम ने एक बार खत को देखा, मेरे भाइयों, फिर कासिद को देखा, फिर खत को देखा, फिर रो के फरमाते हैं चाहिए जवाब, इजाजत दीजिएगा, चाहिए जवाब। कि बड़ा रावी कहता है बीमार बेटी के खत का जवाब देने के लिए हुसैन कासिद को वहां ले आए जहां अली अकबर की लाश थी। बेटे के सीने पे खत रख के फरमाते हैं ये है जवाब, मेरी सुगरा से कहना तेरा अकबर दूल्हा। मौला अली अलैहि सलाम आप तमाम अहबाब का गिरिया अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमा। खुदा हर हम से माशाल्लाह अली अब्बास, मोमिनीन से गुजारिश है थोड़ी सी जगह यहाँ पर मौजूद है, बाहर काफ़ी मोमिनीन खड़े हुए, आप प्लीज़ थोड़ा सा आगे आ जाएं। मौला आपको खुश रखे। जहाँ भी आप जगह देख रहे हैं, जहाँ भी थोड़ी सी जगह अगर आप आगे आ सकते हैं तो प्लीज़ आगे आ जाएं। वहाँ पे मोमिनीन थोड़ा सा आगे आ जाए, मेहरबानी कीजिए। कुछ जगह मिल जाएगी, दूसरे हमारे मोमिन भाई जो हैं वो सारे बैठ जाएंगे, उनको बैठने के लिए जगह मिल जाएगी। शुक्रिया जी। ये अयाम फातिमिया की जो हमने मजालिस का सिलसिला रिजवान भाई ने शुरू किया था, उसमें जो कलीदी किरदार है, जो सोच पीछे थी और जिनकी मेहनत थी, मैं अभी उनको दावत देने वाला हूँ। और ना सिर्फ उन्होंने इसकी शुरुआत रखी, बल्कि इस पूरी जो रिजवान भाई की टीम है उनको गाइड किया कि कैसे इन मजालिस को और हम आगे ज़्यादा बढ़ाएं और हर साल इसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दरमियान लेकर जाएं, ताकि जो पैगाम है, जो ज़िक्र है, वो मुख्तलिफ मीडियम्स से, तो कुछ होते हैं जो आप मजालिस के थ्रू करते हैं, कुछ होते हैं जो ज़ाकरी के थ्रू करते हैं, तो मुख्तलिफ मीडियम्स से पैगाम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो वो किरदार जिन्होंने इन मजालिस को अरेंज करने में रिजवान भाई की मदद की, ज़ाकरी के हवाले से बहुत बड़ा नाम, मैं बहुत इज्जत से दावत देता हूँ सरदार वसीम अब्बास बलोच साहब को, कोया मेंबर पर तशरीफ लाए। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला अबाए फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साआ वलियन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तवाह व तुमत्ते आहू फीहा तवीला। या रब्बल हुसैन बेहक्किल हुसैन इश्फ़े सदरल हुसैन बेज़हूरिल हुज्जतिल कायम आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मेरा मेहरबान अल्लाह ए मुहम्मदो आले मुहम्मद अलैहिस्सलाम दे खालिक अल्लाह, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम दे मालिक अल्लाह, ए साहिब ज़मान अलैहिस्सलाम दे मुहाफिज अल्लाह, ए पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नु आलमीन ते रहमत बनावन वाला अल्लाह, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम नु जौफे काबा विच नाजिल करन वाला अल्लाह,
اے مومن دی قبر چ امیر المومنین دی کرسی لواون والا اللہ اے حسنین کریمین نیرین نورین نو جنت دی سرداری عطا کرن والا اللہ اے میسم تمار نو سولی تے بھی سکون عطا کرن والا اللہ اے شہنشاہاں دے شہنشاہ اللہ اے بادشاہاں دے بادشاہ اللہ اے کل تو زیادہ رحم فرماون والے اللہ اے کل تو زیادہ درگزر فرماون والے اللہ اے سب تو زیادہ پردہ پوشی فرماون والے اللہ یا سری الرضا اے جلد راضی ہو جان والے اللہ اپنی شان دا واسطے نبیان دے سلطان دا واسطے قائم آل محمد دا قرب نصیب فرما میرا اللہ اسا گنہگارانو اے جگ دنیا اے فنا چھوڑن تو پہلے یوسف زہرا قائم آل محمد علیہ السلام دی زیارت نصیب فرما میرا اللہ ساڈے دل وہڑے زندگیاں کردار کلام سیرت محمد و آل محمد نال آباد فرما میرا مہربان اللہ اپنی عظمت دا واسطے اپنی ذات حق دی اطاعت گزاری دی توفیق عطا فرما میرا اللہ اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت گزاری دی توفیق عطا فرما صاحب الامر قائم آل محمد علیہ السلام دی اطاعت گزاری دی توفیق عطا فرما میرا کریم اللہ میرا رحیم اللہ اپنی عظمت دا واسطہ سید رضوان بخاری شاہ صاحب دی اور انہاں دے تمام احباب دی میرا اللہ اور اس بارگاہ دے تمام انتظامی امور جتنے لوگ شامل ہیں میرا اللہ حاضرین سمیت اس ذکر نو اپنی بارگاہ وچ قبول اور منظور فرما میرا اللہ اس ذکر دا جو اجر تیری شان مطابق تیری ذات مطابق تیرے دربار دی شان مطابق بندا ہے میرا اللہ عزادارانو او دین دنیا اور آخرت دا مثالی اجر عطا فرما میرا مہربان اللہ اپنی عظمت دے صدقے اس اجر جو علیل آئے مریض بیمار آئے میرا اللہ اور جتنے مریضاں دی دعا واسطے آکھیا گیا ہے میرا اللہ شہزادیے کونین دی عزت دے صدقے میرا مالک تمام مریضاں نو ایسے ہی پل ایسے ہی لمحے شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما ایک مومن بھائی دے والد علیلن میرا اللہ ایک میرے بھائی دی والدہ علیلن میرا مہربان اللہ ماتمی ملک زیغم عباس جو بیمارن شاہد عباس جو علیلن میرا اللہ بالخصوص ہسپتالاں دے اندر میرا مہربان اللہ بڑیاں بیماریاں جو لوگ گھر گئے دولتاں پیسہ دھرے دا دھرا رہ گیا میرا اللہ اپنی عزت دا واسطہ ہی جنہاں دے کول تیری ذات سوا کوئی راہ نہیں محمد و آل محمد دے صدقے میرا اللہ بالخصوص جنہاں دے بچے علیلن بزرگ والدین علیلن تمام مریضاں نو اس ذکر دا صدقہ میرا اللہ اس سے پل شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما اولاد واسطے دعا فرماؤ میرا مالک جو بے اولاد آئے یا اولاد نرینہ واسطے جو سکھ دن دین دے کم آن والی مشن دے کم آن والی حق دا ساتھ دین والی حق نال کھلون والی حق دے میدان وچ ڈٹ جان والی اولاد عطا فرما
میرا اللہ جنہ دوستاں بیٹی دی دعا میرے ذمہ لائیے، دختر نیک اختر عطا فرما، جنہن اولاد عطا ہوئی ہر آفت وبا بلا مصیبت تو محفوظ اور مامون فرما۔ میرا کریم اللہ عزادار شیعہ یا اہل سنت جتنا زن و مرد سفر کر کے آئے، ہر قدم دے بدلے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرما، ہر قدم دے بدلے میرا اللہ اپنی ذات حق دا قرب نصیب فرما۔ محمد و اہل بیت محمد دے صدقے میرا اللہ موت دے حملے تو پہلے جو سکھ دن روضہ شبیر دی زیارت نصیب فرما، کربلا مولا دی زیارت نصیب فرما۔ کل مغلوب مسلمانہ واسطے دعا کرو، غزہ، برما، فلسطین، کشمیر، جس مقام تے بھی میرا اللہ مسلمان مغلوب ان حق نال غلبہ عطا فرما، امت نو بیداری عطا فرما۔ میرا مہربان اللہ سادات عظام دے وہڑیاں اتے مومنین سمیت آمد امام تک رحم اور کرم فرما۔ میرا کریم اللہ میں گنہگار دی دعا اور جتنی دعاواں اس دم تک ہو چکیاں اپنی بارگاہ وچ قبول اور منظور فرما۔ اول آخر دعا امام برحق دا جلد ظہور فرما، قرب مولا نصیب فرما، عمل نال کردار نال دین اسلام دے نال کھلون دی طاقت و توفیق عطا فرما۔ میرا کریم اللہ اپنی عزت دے صدقے دعاواں نو اپنی بارگاہ وچ مستجاب فرما، قبول فرما۔ حاضرین جو دعا التجا لے کے آئے، الہی اپنی عزت دے صدقے تمام دی حاجت روائی فرما۔ محمد و اہل بیت محمد دے صدقے میرا اللہ دعاواں نو قبول اور منظور فرما۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ اس آیت بعد صلوات واجب ہو جاندی ہے، ایک صلوات محمد و آل محمد گھرانے تے مزید اللہم صلی اللہ۔ کبیرہ اور صغیرہ گناہ دی معافی واسطے بھی ایک صلوات محمد و آل محمد تے بلند اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اپنے اپنے مرحومین نو یاد کرو جڑے قبراں دے اندر برزخ دے اندر بڑی امید نال بڑے انتظار چن، ایک صلوات انہاں دے بلندی درجات واسطے عزت سیدات تلاف۔ اللہم صلی اللہ۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ خدا ثنا خان محمد و آل محمد، نوا خان حسین ابن علی کاظمی برادران ماشاءاللہ پہلی دفعہ تو سارے حضرات دی محبت دے سائچ پہنچے۔ خدا اسی طرح اس مشن نو جاری و ساری رکھے۔ محترم جناب علی عباس عسکری صاحب بڑی خوبصورت ثنا اس شہنشاہ دی کیتی ہے جس دی اللہ ثنا کرتا ہے۔ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ماحول، سارے عزادار موجود۔ آغاز کرنا چاہنا گفتگو دا، سب تو پہلے اعتراف کرنا چاہنا کہ اس قابل نہیں کہ میں ذکر سیدہ کر سکا، لیکن چونکہ ڈیوٹی ہے میں اس قابل نہیں، نہ میری زبان نہ میری معرفت نہ میری جستجو اس بلندی تے ہے کہ میں ذکر سیدہ سلام اللہ علیہ کر سکا۔ بس دو چار جملے شہزادی کونین دی بارگاہ وچ
قرب خدا واسطے اللہ دے قرب واسطے ہدیہ کرداں اور تواڈے گھراں دی سدا آبادی واسطے شکر اپناؤ لوگو، شکر دا دامن نہ چھوڑو۔ میں جس بھی مقام تے مجلس دا آغاز کرداں کوشش کرداں کہ بات حق دی کیتی جائے، سچ دی کیتی جائے، بات ایسی کیتی جائے جس نال فاصلے کم ہون، حق دی آگاہی ہووے اور کردار سازی ہووے، زبان نال نہ دسنا پوے بے میرے پیر کون ہیں۔ علی بھائی والا سلامت امن بھائی مزم بھائی علی عباس بابا جی سادات مومنین، کردار کلام کرے، کرم دی خدا نے انتہا کر دیتی ہے۔ علا کل شیء قدیر نے سمیع و بصیر نے انتہا کر دیتی ہے کرم دی۔ اس وقت دنیا دے اندر 208 ملک آبادن، 208 ملکان دے اندر 4200 دین رائج ہے۔ دو سو 8 ملک آبادن، 4200 دین، 4200 نظریات، 4200 عقائد، پھر ہر مذہب ہر انہاں دا دین اپنی اپنی کوئی نہ کوئی شناخت رکھدا ہے، کوئی نہ کوئی حوالہ رکھدا ہے، کوئی نہ کوئی عبادت دا طریقہ رکھدا ہے، کوئی نہ کوئی اپنا ہادی رکھدا ہے۔ لوگاں دا اعتقاد ہے، لوگاں دا یقین ہے، لوگ اپنی زندگی گزارن واسطے ہدایت دا ذریعہ بھی تسی سرچ کر سکتے ہو۔ کسے پتھر تو ہدایت لئیے، پتھر تو واقعہ ہے پتھر میرا ہادی ہے، پہاڑ تو ہدایت لئی، کسی نے اگ تو ہدایت لئی، کسی نے چند سورج ستارے تو ہدایت لئی۔ میں کہتا باقی گلاں ساریاں مسلمانوں چھوڑ دیو، کتنے سجدے ادا کرو گے تس بات دا شکر ادا ہوئے گا جتھے پتھر ہادی ہے، جتھے اگ ہادی ہے، جتھے پانی ہادی ہے۔ جدو تیری میری واری آئی تو اللہ ہادی محمد مصطفیٰ دے ساتھ۔ خدا باد رکھے، خدا باد رکھے، ساری عبادت فرما لو یار، خدا باد رکھے۔ بنیاد تے اگر وہ اے بہت بڑے مرحلے ہو جاندے نے، محمد و اہل بیت محمد دی ثنا کرنا، یا گہرائی جا کے انہاں دا تذکرہ کرنا، انہاں دے فضائل یا انہاں دی ذات تے بولنا، اے بڑے بلندی دا مقام ہے، اتھے اجے بشر نہیں گیا۔ اتنا ہی انسان سوچ لوے کہ علا کل شیء قدیر نے ہادی ایسے عطا فرمائے۔ دیکھو نا نام اس کتنا سرور ہے، انہاں دے نام سرور بھی ہے، شفا بھی ہے۔ شہزادی کونین تک پہنچنا ہے، دو چار باتاں کر رہی ہیں لیکن ڈائریکٹ نہیں پہنچنا، ڈائریکٹ بات نہیں کرنی۔ ذہن آمادہ ہوئے، ماحول بنیا، بات دل تک روح تک پہنچی تو پھر ایک بات ہی کرنی ہے، زیادہ لمبی بات بھی نہیں کرنی۔ علا کل شیء قدیر نے اس شہزادی نو دنیا وچ بھیجن تو پہلے اس سے نے عصمت ذرا نگاہ کرو مسلمانوں، فرقیاں دی ونڈے چ مختلف گروہ وچ کھلو کے انہاں نو نہ ویکھنا، انہاں دی سمجھ نہیں آنی۔ دائرہ اسلام دے اندر کھلو، وہ اسلام جڑا اللہ دا دین ہے، جس دی سند قرآن ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اس اسلام دے دائرے چ کھلو، وہ جس اتے تاجدار مدینہ دی تبلیغات، غزوات، حضور دی سیرت، صورت، زندگی۔ میں پچھلے 2 مہینے تو تقریباً پاکستان دے اندر
سرور عالم تے گفتگو کر رہے ہیں لیکن شہزادی کونین تے بولنا ہے مرکز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ہے اسی مسلمان اللہم صلی اللہ محمد اے جتنے پاک اس محمد و اہل بیت محمد دے نقشے اس پردے دے اتے یہ تا معراج بندگی دا جڑی چیز یکساں ہے ساڑھے مسلمانہ دے اندر او ذات احمد مجتبہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس ذات نو چھپایا گیا اس ذات دے قربچ مسلمان نو نہیں جان دیتا گیا تعلیمات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتے پردہ پایا گیا اس ذات نو چھپایا گیا اس مرکز تک پہنچ جاؤ مسلمانوں آل نو اس مننا ہے جس مصطفیٰ نو منیا گھبرا نہ جانا تھوڑا میرے نال رہنا آل نو وہ تسلیم کرے گا جڑا حضور نو تسلیم کرے گا دین نو وہ تسلیم کرے گا جڑا سرکار دو عالم نو تسلیم کرے گا اس نظام نو وہ تسلیم کرے گا جڑا حضور نو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی جڑی ذات ہے وہ مرکز ہے مرکز نال جڑو مسلمانوں میں آخدا رہنا نمازاں آپ ہی آ جان گیاں پہلے مصطفیٰ نو دل وچ بلا روزے آپ ہی آ جان گے خدا تو نباد رکھے بہت شکریہ جی علی حیدر علی صفدر غور کرنا محترم صاحب بسم اللہ سارے عبادت فرما مرکز حضور دی ذات ہے اس ذات نو من لو پورے دین دی سمجھ آ جائے گی جدو حضور دی سمجھ نہیں آئی حضور نو نہیں منیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر مقام اتے چیزاں نو کھولے آئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات دی جتھے لا تعداد خوبیاں اتھے بھی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ ماحول بھاویں ابو جہل دہا تے بھاویں حارث ابن نعمان دہائی محمد لکائی کوئی شے نہیں ہے آئے جنہاں پتہ ہے نامہ دا وہ بولو میرے نال میں کی آکھ رہے حارث ابن نعمان فیری خدا دی استلانت ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ذات نڈر بے باک بہادری دی انتہا بھئی اس ذات دی اپنی عزت بہادری دا کی عالم ہوئے گا کہ جس دے عبد دا نا علی ہے ان حدیث یاد مولا علی دی بولو پڑھے لکھے صاحبان ہو انا عبدم من نبی دے انا عبدم من نبی دے محمد دیکھو اسی دین تو لین آلے لوگ آشا دین تو کچھ نہ کچھ لیا ہر انسان کسی نہ کسی رنگ کسی نہ کسی نظام چو محتاج ہے دین نو اپنی ضرورت واسطے استعمال کردا ہے لین والا زمانہ ہے جدوں عشق مصطفیٰ وجود تے رچ بس جاوے جنہاں سمجھ آ جاوے اس پنجابی دیو ضرور نہ رلنا بچین پھر آپ پہ ٹرانسلیٹ کر لینا انہوں نے آپ پہ دس دینا بے کی آنکھیں ذاکر نے یاد رکھنا میرے شیعہ سنی جوانوں جدو عشق مصطفیٰ دل وچ گھر کر جاوے نا پھر لئی دا نہیں پھر واری دا یہ دعوے نال بھری ہوئی ہے دنیا عاشق تھوڑے حضور دے جس نالی امام بلند نعرہ حیدری قربانی دینا سب عبادت فرماؤ سب عبادت فرماؤ مہربانی اس ذات نو پڑھو جوانو اس ذات تے غور کرو اس ذات نال پیار کرو سرور عالم دی جو ذات ہے سکھیا کچھ نہیں بولن دی وال نہیں سکھیا امت 63 سال کلام کیتا ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات نے امت اور کچھ نہیں سکھیا اس ذات تو
کلام ہی سکھ لیندے کہ کلام کیویں کرنا ہے. 63 سال دی حضور دی جڑی زندگی ہے، شہنشاہ معظم دی جڑی زندگی ہے، وہ صدیاں تے بھاری ہے. ایسا کردار ہے میرے شہنشاہ پاک دا کہ صدیاں تے بھاری ہے. اے دن طلوع ہوندا ہے نال مصطفیٰ دا کردار طلوع ہوندا ہے. لیکن اس کردار دے زاویے وچ زندگی گزارن والے لوگ تھوڑے. کلمہ ساری دنیا کلمہ پڑھ دی ہے. کلمہ پڑھن والے دا حال ویکھ لو کہ اج کس نہج تے کھلوتے ہیں سارے کلمہ پڑھن والے. کلمیاں دا پتہ لگ جانا ہے میزان تے بے کس کیوں کلمہ پڑھیا، کس مجبوری پیچھے کلمہ پڑھیا. خدا بات رکھے. اے حد کدی محتاج نہ ہون کسی دے میرے بھائیو. بسم اللہ. خدا بات رکھے. جب تک معیار شناخت نہیں ہوئے گا غلامی سرور عالم دا، اتنی دیر تک نجات نو معیار بنانا مشکل ہے. جب تک حضور دی اطاعت نہیں ہوئے گی. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو پہلے رب دی اطاعت اللہ جڑا کھاتا مسلمان دا شروع ہوندا ہے سلسلہ، او آتی اللہ تو شروع ہوندا ہے. آتی اللہ، اللہ دی اطاعت. اللہ کل شیء قدیر دی اطاعت. اے زندگی انہاں تمام ائمہ تحریر علیہ الصلوۃ والسلام دی پڑھ کے ویکھو. مسلمانوں انہاں دی زندگی نو پڑھو. انہاں دی زندگی وچ کچھ نہیں ملے گا سوائے اطاعت خدا دے. پورا عالم اسلام جس تک میری آواز جائے گی، انہاں دے فضائل، انہاں دی سیرت، انہاں دی طریقت، یہ تو مہراج ان بندگی دے. میں آدھا بندیا پہلے بندہ بن کے وکھا. اللہ نے تین انسان بنایا تو پہلے انسان لا تعداد لوگ ان جوانوں جڑے ظاہراً انسان ہیں، لیکن اعمال نے انہاں دے باطن دے چہرے تبدیل کر دیتے ہیں. جنہاں نے منتاں لوگاں نے کی تھی انہاں جنگلاں وچ ڈیرے لائے، انہاں نو پھر شکلاں چونکہ انہاں نو دس دیاں جیڑیاں ہیں. یہ دین اسلام ہے، اس نو اللہ پسند کردہ ہے. اس طرح نہیں ہوئے گا کہ اٹھ دیا نال دو چار گلہ میں تو شہزادی کونین دیا. پہلے ویکھو تو صحیح بھئی کس ہستی تے انعام دا نام زہرا ہے. زبان بھی بولے، زبان بھی بولے. بلکہ نعرہ حیدری. تسی انہاں ہستیاں تو سکھو. زندگی نو جوانوں سجاؤ انہاں زندگیاں دی اطاعت نال. فقط محبت دی بات ہے تو تاجدار مدینہ نال محبت او بھی کردہ ہے جس اس نو نہیں منیا. ہندوان چاشک مل جان گے، سکھ لاتا دا تسی یوٹیوب تے جا کے ویکھو مل جان گے، حضور دی نعت پڑھ دے. غیر مسلم لوگ مل جان گے. عیسائیاں تو بہت کچھ لکھیا، ایسا لکھیا کہ حیران ہی کر دیتا ہے. کہ عیسائی دا ایک جملہ سامنے آ گیا ہے مسیح دا، حضور دی شان ذرا ویکھنا. ماحول آسان نہیں. جس معاشرے دے اندر، جس زمانے دے اندر شمع ہدایت دی روشن کیتی ہے سرور عالم نے، وہ زمانہ کتابہ چج پڑھی ہے تو دل دہل جاندہ ہے کہ کس زمانے دے لوگاں نال کس کلام کیتا. وہ معاشرہ کہ جڑا پورے دا پورا سود دی لعنت وچ غرق آئی. زندہ بیٹیاں نو درگور کرن والے، ماں دی پہچان نہیں، بیٹی دی پہچان نہیں، کسی رشتے دی پہچان نہیں.
اس معاشرے دے اندر پھر تعارف کروایا تو اللہ دا کروایا. اول تو آخر بار اس حال تو بار بھی جتنے افراد کھلوتے ذرا سارے شریک کو وہ ذرا ویکھیے کہ ایک مسیح نے کی جملہ لکھیا اور اس دی تاثیر اتنی زندہ ہے کہ اگر اس نو میں ہر مجلس دے اندر روزانہ بھی اس نو اگر میں پڑھا تو کوئی نہ کوئی دل ضرور نور سرور عالم نال منور ہو کے مجلس چ جائے گا. مسیح نے لکھیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام میں ایسا عظیم کردار پیش کر دیا کہ لوٹ کر کھانے والے زکوٰۃ ادا کرنے لگے. جتنا بڑے حضور دی شان اتنا بولو. خدا باد رکھے. خدا باد رکھے. بسم اللہ. حیدری سرور عالم نے بدلیا زمانے نو. آج ساڑھے دعوے ہیں مگر ساڑھے اعمال اس مطابق نہیں ہے کسی دعویٰ کر سکیے. نعرے بڑے بڑے اساں گھڑ لے, نعرے بڑے بڑے مردیں اسی. ان پاکستان دے حالات تو ان کی دسیے اور عالم اسلام دے حالات کی دسیے. ہر مقام اتے عجیب ایک سلسلہ ہے اور سارا معاملہ تعلیمات محمد و اہل بیت محمد تو دوری دا معاملہ ہے فقط. تسی اس نو پرکھ لاؤ, کسے مقام تے پرکھ لاؤ, اے محمد و اہل بیت محمد تو دوری دا. اگر مسلمان غدیر تی صبر کر جاندہ, قرآن ہوئے تا بولے آئے, فرقے دی بات نہیں کردا میں, فرقے دی بات نہیں کردا, بات قرآن دی. اگر غدیر تی سارے رک جاندے تو آج عالم اسلام دی حالت چکے مسلمان تھوڑی تیزی بھی کھائی, معاملات انہوں اپنے ہاتھ چ لیا تو پورا ماحول تواڈے سامنے دنیا دے اندر کی ہو رہی ہے. یاد رکھیا ہے جوانو, اس مرکز نال جڑ جاؤ, اس مرکز نو پڑھو, خود پڑھو, اس تے بولو, بولنا سکھو. اپنی محفل دے اندر, اپنے دوستان دے اندر اس ذات تے بولو. زمانہ نصیب نہیں ہویا اس ذات دی حدیث دی کتب اربع چو کوئی کتاب لے لو, من لا یادر الفقیج پڑھو, اصول کافی کھولو, اصول کافی دے اندر انہاں پڑھو. انہاں دا زمانہ ویکھو کہ انہاں دا زمانہ کیسا, اور انہاں دے نال جڑا انسان جڑ سکدا اس دی واحد شرط اطاعت کرنی ہے. انہاں دی پیار پوری دنیا کر دیئے, پیار حضور نال جانور کر دین. ہائے ہائے ہائے, ہو گیا میسج میرا پہنچ گیا. ہائے ہائے ہائے, پیار تو حضور نال, پیار تو جانور کر دین, پیار جانور کر دین. اور جانور نہیں رہے 28 سفر تاجدار مدینہ دنیا نو الوداع کیا تے جانور مر گئے, بندے جیندے رہے. اس مرکز نال جڑو, اس ذات نو پڑھو, اس ذات نو طاری کرو. زندگی دا ہنر پوچھو اس ذات کو لوں. میں عرض کر رہا ہوں پچھلے دنوں بھی غالباً رات کسی مقام تے کسی محفل وچ بات ہو رہی ہے تو جتھے بانیاں پہ بات اساں 14 دی کرنی ہے, سائیاں دی کرنی ہے. میں آکھیا دنیا دا میلہ لگیا ہے, سارے دنیا نے آکھے اپنے اپنے کام کیتے, اپنے اپنے معاملات نو سنواریا. ہوس دنیا, پیسہ, دولت, سونا چاندی, ہیرے جواہرات ساری دنیا نے سمیٹے تے دنیا بھی ہاتھ نہیں آئی. اور اگر دنیا ہاتھ آ بھی گئی ہے تو آپ نہیں رہے. اگر دنیا ہتھیار بھی لئیے تو آپ زندہ نہیں رہے. موت نے مہلت ہی نہیں دیتی. دولت, پیسہ, ملک, شاہیاں, سلطنت, ریاست دھری دی دھری رہ گئی. بہت دور تک گیا, بہت دور تک جا کے عبرت نال سفر کردہ. ایسے پرانا دروازہ بھی نظر آ جاوے نا, میں پرانا دروازہ میں اتھے ہی روک جانا بھی یہ کس نے بنایا, کون کون اسی چو گزریا. یہ جڑے دروازے بنائے جان دن نا پھر انہاں چو جنازے نکل دن. کدی نہ کدی تے گھبراہٹ تو نہیں ہوندی موت دے ذکر تو. یہ ملاقات ہونی ہے. یہ جھوٹا جیڑا ہے اتنے تو خیر گڑیاں استعمال ہوندی ہے نا, باہر بھی ایک کھلوتی ہے اس مقام تے جنازے والی بہن,
ہے میرے خیال خراب ہو گئی, پرانی ہے صحیح لیکن نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہے نا, وہی میں آخر تو میں اس نو بھی ویکھ کے میں رک گیا ایک پل واسطے. اے جس دنیا تے سارے مان کر رہے ہیں نا میری میری میری, اے ہاتھ نہیں آنی. مسلمانہ اچھا وقت گزار, پائیداری دا وقت گزار, صاف ستھرا وقت گزار, تیرے 14 ہادی ہیں. کوئی ایک گھر میں دنیا چ بھی کھاؤ جس نو موت روایا نہیں, یا جتھے موت نے پھیرا نہیں پایا. اے حج نہیں تے کالے روشنیاں اے جہان, اے ساریاں سائشاں اے سارا کچھ اے عارضی ہے. آج نہیں تے کالے جگ جہان چھڑنا ہے. بس امیر المومنین فرمایا پینڈا یعنی راہ لمے. آن والی نسل جنہ ہتھاں میں جا رہی ہے, اور جو بچیاں دے ہتھے جو آج دا زمانہ آ گیا, بڑا مشکل ہے کوئی تیری میری قبر تے آوے. اسی کتنا گئے اپنے مرگیاں دی قبر تے کتنا گئے, تو کون آئے گا تیری, کسے دا محتاج نہ رو. جوانی دا زمانہ بہترین زمانہ ہے. زمانے تسی ساری رات اگر تو اڈا دل لینا کہ میں ساری رات قیام میں کھلونا ہے, آج کھلو سکتے ہو. تو اڈا دل لے کہ میں زیارت جامع کبیرہ قنوت پڑھنی ہے, نماز شب دے قنوت زیارت جامع کبیرہ پڑھنی ہے, آج پڑھ سکتے ہو. ورنہ با جماعت نمازاں دے اندر میں ویکھدا کہ پوری جماعت حالت سجدہ وچ گئی ہے, لیکن بیماریاں کمزوریاں اتنا کمزور کر دیتا ہے کہ اج دا انسان سجدہ بھی نہیں کر پیا سکدا. جو سجدے دا حال ہے, جو سجدے دا طریقہ ہے, ایک دن طاقت بھی مک جاندی ہے. نمازی دا ارادہ ہے میں حالت سجدہ پہ جا کے رب نو سجدہ کراں, مگر اشارے نال کر رہا ہے, طاقت نہیں رہی. خدا میں آل محمد دے سلسلے وچ تقریباً مہینے چ 1-2 چکر میرے کسی نہ کسی ایمرجنسی کسی نہ کسی اسپتال دے اندر لگ دین. خدا دی قسم ہے دولتاں انج لے کے اولاد کھلوتی ہے. شکر تو آغاز کیتا ہی نہ جملے دا, ساڑھے تو پتہ نہیں کی خواہشات ہیں, او بھی ہو جاوے, اے کم بھی ہو جاوے, او کاروبار بھی ہو جاوے, فلاں معاملہ بھی ہو جاوے, اتھے بھی گھر ہو جاوے, اور رقبہ بھی مل جاوے, فلاں کم بھی ہو جاوے. میں ایسے افراد نو ویکھدا تقریباً روزانہ میں ویکھدا جوانوں جنہاں دی صرف اتنی خواہش ہے کہ صرف بستر تے اٹھ کے بہ جاویے بس. ڈاکٹر نال زیادہ انہاں دی کوئی ڈیمانڈ نہیں, صرف اتنی ڈیمانڈ ہے کہ اپنے پیراں تے صرف کھڑے ہو جان فقط. جتے ساڑھا یہ نظریہ آج دی اس دنیا دے اندر کہ اسی فلاں چیز ہتھیار لویے, فلاں معاملہ کر لویے, فلاں چیز کر لویے, اتھے ایک ایسا انسان ہے کہ جس دی اتنی حسرت ہے کہ میں فقط کسی دے بغیر سہارے دے بستر تے اٹھ کے بہ جاواں. ٹرن دی حسرت بھی نہیں, میں جاندا ذاتی طور تے ایسے لوگاں نوں. سا اگر وینٹیلیٹر تے سا آ رہے ہیں تو جوانوں آنکھ نہیں کھل رہی, حالت کوما وچن لوگ دھرے دے دھرے. شکر ادا کر مسلمانہ, شکر ادا کر اللہ کل شین قدیر نے تیرے تے کرم کیتا, کرم دی انتہا کر دیتی. اللہ کل شین قدیر نے تینو صحت عطا کیتی, آنکھ وچ نور عطا کیتا, زبان نے ذائقہ رکھیا, ہاتھ ہی طاقت رکھی. انتہا ہو گئی جوانوں, اس دے کرم دی انتہا ہو گئی. اس اللہ کل شین قدیر نے عقل جیسی طاقت عطا کیتی تے پھر عقل تے علی جیسے بادشاہ دی حکومت عطا. خدا تو نباد رکھے. کیڑی کیڑی چیز تے شکر ادا کریے. یہ تو خالق دے بڑے انعام ہے, نہیں نہ دیتے تو بات کرنی ہوئے تو 1400 سال تو ممبر بول ہی رہا ہے. یہ تو شکر دا بڑا بلند ترین مقام ہے. آنکھ دا کی شکر ادا کرو گے, زبان دا کتنا شکر. ہونے تسی اٹھ کے عزت سلامتی نال صحت نال گھر جاؤ گے انشاءاللہ. صحت ہمیشہ تہاڈا مقدر رہے. کی دیو گے اس اللہ کل شین. بندے فروٹ دی تصویر بنا کے نا, فروٹ دی تصویر
اتنے لکھ دن فبے یہ حالائے. گھبرا گئے ہو؟ فروٹ دی تصویر بنی ہوندی ہے، مختلف پھل پہ ہوندے ہیں، تو اتے بابا جی اتے آیت ہوندی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جے کدائیں اے او کافر نو بھی دیندا ہے، جس دا نہیں بندا اونوں بھی دیندا ہے. اگر کدی شکر ادا کرنا ہووی مصطفیٰ تے کر، مرتضیٰ تے کر، مجتبیٰ تے کر، سید الشہداء تے کر، سید الساجدین تے کر، باقر العلوم تے کر، جعفر و صادق تے کر، موسیٰ کاظم تے کر، علی ابن موسیٰ رضا تے کر، محمد تقی امام جواد تے کر، علی النقی الہادی المرتضیٰ تے کر، حسن العسکری حیبت الہیہ تے کر، قائم آل محمدی غیبت کبریٰ تے کر. میرا اللہ تیرے سارے کرم ایک پاسے، تیرا ایک کرم ایک پاسے کہ ساڑھے دل وچ زہرا دا حیا رکھے آیا. خدا بات رکھے. کتنا بڑا کرم ہے جوانو. خدا بات رکھے. مل کے نعرہ ہے دریا. پاک مخدومہ سلام اللہ علیہ دی معرفت ہونا، محبت ہونا کتنا بڑا انعام ہے. کی شکر ادا کرو گے مسلمانوں، کی شکر ادا کرو گے اللہ دس انعام دا. میں کہنا حضور دی ذات دا قرب ہوئے گا. حضور تو پوچھو انہاں دی شان کی ہے، اساں کی دسنی ہے. بسم اللہ. اساں کی دسنی ہے انہاں دی شان کی ہے، انہاں دا مقام و مرتبہ کی ہے. اس دا احترام پوچھنا ہے تو خود خدا تو پوچھو. تسی روزانہ پاک مخدومہ دی عزت و عظمت جس حدیث مبارک نو سنیا ہو سی، ذرا جس نو محسوس کرنا کہ آقا علیہ السلام نے کی فرمایا. فرمایا جس تے بطول ناراض ہے نا، مسائب نہیں اجے حد اس تو اگے انسان ایک مسلمان واسطے. فرمایا جس تے سیدہ ناراض ہے، بطول غضب نہ کے. یہ مشکات شریف ترمذی دے اندر بھی تو ان حدیث مل جائے گی باب سیدہ دے اندر. فرمایا جس تے سیدہ ناراض اس تے مصطفیٰ ناراض. میں کہتا انسان نو لڑنا چاہیدہ ہے مگر اپنی نجات نال نہیں لڑنا چاہیدہ. ہائے 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 کیا بات ہے. خدا بات رکھے. بولو اگر سمجھ آ رہی ہے جوانوں. حیف ہوندہ ہے جوانوں، حیف ہوندہ ہے جدوں ویکھنے آ کہ کیسے کیسے لوگ اس دنیا دے پیچھے اس گھر نہ لڑے. جڑے لوگ تاجدار مدینہ دے مقابلے وچ آئے، امیر المومنین دے مقابلے چاہے، شہزادی کونین دے مقابلے وچ آئے، امام حسن ایک ایسے لوگاں نے کتنی دنیا انہاں دے اتے حاوی آئی کہ نجات نال لڑ گئے. کیسے لوگاں، کیسی دنیا، کتنا قبضہ ہو سی یا انہاں دے دلاؤں تے کتنا زنگ ہو سی کہ قرآن کھول کھول کے جنہاں دی عظمت بیان کی تھی. تاجدار مدینہ ہر محفل جنہاں دی عزت بیان کی تھی. انج عزتہ نال تے شانہ نال اللہ نے شہزادی نو سجایا. تسی کدی اس پاک مزمہ دی کدی اس سین عصمت تے دل دی پاک نگاہ نال ویکھو نا کہ اے ویڑا کیسا ہے. اس مخدومہ دا شان کی ہے. جانو محسوس کرنا، مسلمانوں محسوس کرنا اس جملے میں کی آ کے جا رہی ہاں کہ محمد احترام کر دینے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ. بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آلہ. جنہاں دا صدقہ ہے دنیا ہے جہان ہے. تمام انبیاء دے جڑے امام ہیں، شب معراج تمام انبیاء پیچھے کھلون دن، مصطفیٰ امامت اچ کھلون دن. اوہی مصطفیٰ جدو سیدہ آ جان احترام، اس شہزادی دا احترام. اللہ حضور کوئی عمل نہیں کر دے جب تک اللہ نہ فرماوے، اللہ نہ آکھے. تو حضور دا اٹھنا اپنی طرفوں نہیں. حضور کسے نو کول بہایا ہے تے تامی آپ نہیں بہایا تے جے کسے نو کولوں اٹھایا ہے
حیدری بہایا بھی اللہ دے حکم نال، اٹھایا بھی اللہ دے حکم نال. انہاں دا کوئی سیرت دا ایک جملہ اپنی زندگی تے طاری کرو تے زندگی دا بہار، زندگی دی لطف اٹھاؤ، زندگی دا سرور معراج ویکھو کہ زندگی پاکاں نال جڑ جاوے تو کیسی انمول ہو جاندی ہے. اللہ کل شین قدیر دی بارگاہ وچ جدو شہزادی کونین سجدہ دین دن بہت سارے موضوعات تے بولیا جا سکدا ہے. عبادت، ریاضت، عزت، رفت، شان، عظمت، کردار، سیرت. جدو عبادت کر دین اللہ دی بارگاہ، امیر المومنین راویین تو مدینے آلے، مدینہ شیخ صدوق علیہ رحمہ لکھ دین کتاب دے اندر کہ ایک نور، زرد رنگ دا ایک نور وہڑے بطول تو آسمان تک کے. زندگی دا عالم پتہ نہیں کی ہوئے گا. زمین تو فرش تو عرش تک ایک ہی نور زرد رنگ دا. مدینہ لے اکٹھے ہو کے سرور کونین کو لائے، یا رسول اللہ اے نور سیدہ دے گھاری چ بلندے. فرمایا بطول اللہ نو سجدہ کر رہی ہے. اللہم صلی اللہ محمد. کتنا لطف ہوئے گا سجدے دے اندر. زندگی سجدہ ہے تو سمجھ آئے گی کہ میں کی آکھ رہا ہوں. اللہ کل شین قدیر دی بارگاہ وچ انہاں زندگی واری ہے، ہر شے واری ہے. شوہر لا فتح. میں آکھدا جدو میں کربلا نو ویکھدا، سامرہ نو ویکھدا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات نو ویکھدا، ائمہ تحرین دی زندگی نو ویکھدا، اس دے بعد پھر میں اپنے آپ نال اکثر میں بات کردا کہ انہاں نے اللہ نال عشق دی حد کر دیتی ہے تے اس عزت دی حد کر دیتی وہ بھی انہاں دی ہے جے قبراں دی عزت ہے. ہائے 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 ہائے. غور کرو میں کی آکھیا ہے. جس جا اٹھے دفن انہاں دا عالم کی ہے، انہاں دی اپنی عزت شان کی ہے، کوئی نہیں جاندا. شہید دی زندگی دے بارے کوئی نہیں جاندا، کسے نے ادراک نہیں ہے. اللہ کل شین قدیر نے فرمایا تسا جو بھی آکھ لو شہداء دے بارے تسی پھر بھی ادراک نہیں رکھ دے. خالق خود فرمایا کہ تن کوئی شعور نہیں کہ شہداء دی زندگی کیسی ہے موت دے بعد. انہاں دیاں قبراں دی اتنی عزت ہے، انہاں دے روزیاں دی اتنی عزت ہے، انہاں دیاں قبراں انج آباد ہیں، انہاں دے روزے انج آباد ہیں. شوہر رکھیا تو لا فتح بنا کے. پاک سیدہ جس نو سجدہ کر دے نو اللہ کل شیء قدیر ہے. او ہر اول تو پہلے، ہر آخر تو بعد ہے. او اللہ کل اس کتنی بڑی ذات ہے کہ جس تیرنا زندگی وار دیتی. اسی تو اس دے حکم دی تعمیل نہیں. بندن پتہ نہیں کہ زکاة اور خمس اور رشتہ داراں نال اور ماں باپ دے ادب نال اور بھائی چارے نال اور ایک دوے دے نال مل کے رہنے کتنا فائدہ ہے مسلمان دا. کیونکہ کوئی اتنی محبت نال دسن والا نہیں تے محمد والے بیت محمد نو پڑھیا نہیں جا رہا. وہ معاشرہ کے جس نے حکومت کی تھی اور انہوں نے کروائیے اللہ کل شین قدیر خالق پاک سیدہ دا. اللہ کل شین قدیر نو ہر وقت سجدہ. سیدہ اللہ وے کو شانہ نال آپ اللہ کل شین قدیر تے بابا وما ارسلناک الا رحمت ایک کو جملے میں پڑھ سکے آئی دی مجلس سے مسائل پڑھنا چاہنا. کل پھر انشاءاللہ اس مقام تو اگے دو چار باتیں کریں گے. بابا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. تو شوہر لا فتح اللہ علی نہیں کوئی مرد. خدا کی شان دیکھو جیو خدا بات رکھے مل کے نعرہ حیدری. خدا نے اس نال کیسا سجایا. اگر اینا زندگی واری ہے تو ان تواڈی محبت دا اجر جوانو جو اللہ نے دینا ہے دنیا کائنات کوئی نہیں دے سکتا.
اگر بولنا چاہتے ہو تو اللہ واسطے بولو، لکھنا چاہتے ہو تو اللہ واسطے لکھو، سوچنا چاہتے ہو تو اسے دی ذات نو سوچو، او مل گیا نا تے اے آپے مل جان گے۔ یہ بھی ناندی کڑے ہویا نتیجہ ہے، اسے ویڑے دا نتیجہ ہے۔ شوہر لافتہ نہیں کوئی مرد، نعرہ ذاکر مولوی کسے نہیں لایا، امیر المومنین دی تلوار چل رہی ہے تے جبرائیل سید الملائکہ، انہاں دا اعلان بھی عام فرشتہ نہیں کردا، انہاں دی عزت دا اعلان بھی عام کتاب وچ نہیں کیتا جاندا، اعلان اس کتاب وچ کیتا جاندا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور اگر کسی نو قصیدہ خان بنایا جاندا ہے تو سید الملائکہ نہیں کوئی مرد۔ ذکر محمد و اہل بیت محمد ہوئے اور مولا امیر علیہ السلام دا جملہ وچ نہ آوے تو سفر نہیں پورا ہونا۔ جا بن گئی ہے، جملہ تواڈے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ کسی بندے آکھے یا علی ابن ابی طالب، مولا مرد تساں ہو، لا فتح نہیں کوئی مرد الا علی سوائے علی کے، مرد تساں ہو، تے مولا جڑا سارا میدان بھریا پیا کیا یہ مرد نہیں ہے؟ امیر المومنین فرمایا پورا کا پورا مرد ہے، بس وہ بندہ جس کے دل میں مجھ علی کی ولایت موجود ہے۔ حق علی زندہ باد، برمنگم دی آزاداری زندہ باد، مل کے نعرہ حیدری، خدا آباد رکھے، خدا آباد رکھے سرکار، بسم اللہ سید، بہت شکریہ جناب، مل کے نعرہ حیدری علی، بہت شکریہ جناب۔ حیدری علی مالک جو جس نو سیدہ سجدہ کر دین، جس نو پاک سیدہ جس دی عبادت کر دین، وہ اللہ کل اس دی یہ طاقت ہے کہ وہ ارادہ کرے تو جہان خلق ہو جان دین، اس دی ذات دا ادراک اس ایک گھر لے جان دین، یا اس دی ذات آپ یا جس نو اختیار دے وے جتنا دے وے وہ جان دین۔ بابا تو بابا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تے جو شوہر ملیا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، نہیں کوئی مرد سوائے علی کے اور نہیں کوئی تلوار سوائے ذوالفقار کے۔ بیٹے عطا ہوئے تو الحسن والحسین، جنہوں یاد ہے حدیث، بیٹے عطا ہوئے آخری درجے، کیونکہ قیامت قریب ہے نا، اللہ بھی تو انتہا کرنی ہے کرم دی، اللہ کل شین قدیر، انتہا زمانہ قریب ہے قیامت۔ تاجدار مدینہ فرمائے اتنا فاصلہ جتنے دو انگلیاں دے درمیان، 1400 سال پہلے تذکرہ ہویا ہے۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکن تو پہلے اس وقت بھی انج کر کے ویکھ رہے ہیں اللہ دی بارگاہ لے پاس سے، انج اسی دنیا دے دھندے سوارن تے لگے ہوئے ہیں سارے مسلمان، لیکن جس ایک پل دے اندر جوانو اذا زلزلت الارض زلزالها لها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ یاد رکھے جوانو، ختم ہو جائے گا سارا سلسلہ، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو أم هاشية وأما من خفت موازينه فأم هاوية وما أدراك ما هي نار حامیہ۔ ایسے چو ہوئے گا جس دے عمال دا پلڑا بھاری ہوئے گا، تے عمال دا پلڑا اس دا بھاری ہوئے گا جس تے زہرا راضی ہوئے گی۔ خدا تو نباد رکھے جس تے سیدہ راضی ہون گی۔ حدیث مبارک موجود ہے، حدیث مبارکہ موجود ہے، یاد رکھے جوانو۔ اللہ کل شین قدیر نے شانہ نال عزتہ نال سجایا، اللہ اللہ کل شین قدیر۔ زمانہ کیسا نصیب ہویا؟ بابا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین،
شوہر لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار، اور بیٹے الحسن والحسین برابر ان دو میں، چونکہ ماں بطول ہے۔ پوری دنیا دے اندر جتھے بھی بادشاہ تے انگلینڈ سمیت ویکھ لو جوانو، ایک وقت چیک کی بادشاہ ہوندا ہے۔ ایک بادشاہ کیوں ہوندا؟ اگر دو بادشاہ کسی سلطنت دے ہون، کسی ملک دے ہون، دو بادشاہ اگر کسی ملک دے ہون، ہو سکتا ہے بھی ایک دا فیصلہ عوام دے حق وچ کچھ ہوئے، آپس میں متضاد فیصلے ہو جان، اور دوسرے دا کچھ ہوئے تو مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کتنے کامل ان حسنین، ملک ایسا ہے جوانوں کہ ملک دا نام جنت۔ بولو بھائی جنت دے حقدارو، ملک ایسا ہے کہ ملک دا نام ہے جنت، ملک دا نام ہے جنت، اور دو سید، دو سردار، تو جیڑا بھی جنت جائے گا جوانو رابطہ حسنین نال ہونا، سیدہ دے پترہ نال ہونا ضروری۔ تے آپ حضور فرمایا بھی جیڑا بطول نو ناراض کرے اس محمد نو ناراض کیتا، جیڑا مصطفیٰ نو ناراض کرے اس اللہ نو ناراض کیتا۔ تو نتیجہ کی نکلیا؟ نتیجہ نکلیا مسلمانوں، کسے بھی صورت زندگی وچ عظمت سیدہ سلام اللہ علیہ دی مخالفت نہ کرنا۔ جاؤ نال لے جاؤ تعویذ بنا کے، کوئی بیمار ہوئے مشکل ہوئے ایک جملہ پڑھ کے دم کر دینا، عزت سیدہ دا صدقہ اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ یاد رکھے جوانو، اگر بندہ بطول دے اللہ دا انکار کرے، سیدہ دے اللہ دا انکار کرے تو مشرک ہو جاندہ ہے، بطول دے بابے دا انکار کرے تو کافر ہو جاندہ ہے، بطول دے شوہر دا انکار کرے تو منافق ہو جاندہ ہے، بطول دے پتران دا انکار کرے تو جہنمی ہو جاندہ ہے، زہرا دا انکار کرے تو لانتی ہو جاندہ ہے۔ ایسی مکمل ہے سیدہ، خدا آباد رکھے۔ مل کے حیدری، کیسی شان سیدہ سلام اللہ علیہ، کیسی کامل و اکمل سیرت شہزادی کونین دی جوانو۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ، خدا تو نباد رکھے۔ بسم اللہ، مل کے حیدری آل۔ ختم میرا بیان۔ کیسی کامل و اکمل ذات تو سکھو، اور بالخصوص قوم نساء، بالخصوص سیدہ کونین تو جو اپنے گھرانوں گلزار جنت بنا سکتی ہیں، وہ خواتین ہیں، بہت خوش نصیب ہیں۔ تواڈے ساڈے ویڑے دیاں خواتین، ساڈے پردہ دار بڑے خوش قسمت ہیں، قرآن دی سردار سیدہ ہے اور بڑا اہم کردار ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل قدوہ، بڑا اہم کردار ہے شہزادی کونین دا۔ اور کنیزانی سیدہ سلام اللہ علیہ دا میں اکثر ممبر دے اتے خراج تحسین پیش کردہ، محبان محمد و اہل بیت محمد دے ویڑیاں ویچ آباد خواتین تے کہ جنہ اولاد نو ہر پل تعلیمات محمد و اہل بیت محمد نال آراستہ رکھیا، بڑا اہم کردار ہے کل دنیا دی ازاداری دے اندر خواتین دا، اور بالخصوص شہزادی کونین چونکہ ایک ایل تو انسان 13 دی محفل نصیب ہوئے گی۔ آئے ہائے، نہیں سمجھ آئی تو ہو رسان کر دینا، تیری میری قبر اچ 13 ہونگے۔ انہاں دے کول اس مقام تے 14 ہستیاں ہون گئیاں، 14۔ آباد کر لو مسلمانوں، ذات دے وسیلے نال آباد کر لو، بیمارانو شفا دیو مقام سیدہ نو یاد کر کے۔ اس بی بی دا واسطہ اللہ دی بارگاہ وچ رد نہیں ہوندا۔ بڑا احترام ہے بنت رسول دا اللہ دی بارگاہ وچ۔ معصوم علیہ السلام نے فرمایا شفاعت مخدوم کونین دی ایسی شفاعت ہوئے گی
ایسی شفاعت ہوئے گی پاک مخدومہ دی کہ جوانو شفاعت دے اندر معصوم فرمایا کہ جدو شہزادی کونین معاشری چو گزرن گے تو تمام گناہگار شہزادی کونین دی سواری دے نال جڑی چادر ہوئے گی اس نال لپٹ جان گے گناہگار. معصوم فرمایا کہ پورے میدان معاشرے یا مشرک رہ جائے گا یا منافق، باقی سب بطول دا صدقہ جنت جان. کوئی ساڑھے جے گناہگار تو پوچھے کہ ساڑھے تے کیڑے وڈے رب دے کرم دا نام بطول ہے. قدم قدم تے ضرورت ہے، قدم قدم تے. امام حسن مجتبی علیہ السلام فرمایا کہ زندگی دیاں آخری راتاں وچ زخمی زیادہ ہے میری ماں. اللہ قبول فرماوے، خدا ہے قبول فرماوے، اللہ ہے قبول فرماوے. انشاءاللہ اپنے غم میں نہ روو. زخمی ان سیدہ ایویں نہیں لوگ آ گئے، اتنا رش ایویں نہیں آ گئے، اندر باہر ہر طرف عزادار ہی عزادار نظر آ رہے ہیں. تسی ایویں نہیں آئے، تواڈی اکھے چ ایویں آنسو نہیں آیا. عزادارو ایویں سے نہیں آ گئے، پورا جہان چھڑا کے ایویں اللہ سن ایتھے نہیں بھیجیا. تواڈا بڑا مقام ہے سین دی نگاہ وچ. سن دیو اپنی عزت، سن دیو کہ تواڈی شان کی ہے. جاؤ ایسے غلط مجلس ہو جائے گی. امام حسن علیہ السلام فرمایا میری ماں زندگی دیاں آخری راتاں وچ ساری رات مصلی عبادت تے بہ کے معاشر تک آمن والے ہر عزادار دا نام لے کے دعا کر دو. خدا تواڈی آ قبول فرماوے. جوانو ایویں نہیں بندے آ گئے، لیکن ہائے کر کے رونا لیا. بیٹی دی تعظیم ہے تو زندہ درگور کرنے والا معاشرہ دھیاں نو. آج بھی مسلمان، آج بھی تعلیمات محمد والے محمد ہٹے ہوئے مسلمان کوئی انہا زمانہ جہلیت دے بدترین کفار تو گھٹ نہیں ہے. آج بھی جوانوں لا تعداد بچیاں دے گلے گھٹ دیتے جان دن، لا تعداد بچیاں دیا سینکڑوں دے تعداد عزتاں نیلام کر دیتی جان دیا. کسی شریف دی عزت محفوظ نہیں ہے. درس نہیں بھیجاں گے، اسکول یونیورسٹی نہیں بھیجاں گے تو کتے بھیجاں گے بچے. لیکن اکثر مقامات تے درندے اندر آجے کوئی عزت کسی دی محفوظ. حسین وارث ہوندا نہ تیرا، مسلمانہ تین حسین ابن علی دی قربانی دا پتا ہوندا، تینو دھی دی عزت دا بھی پتا ہوئے. اینا بیٹیاں نال انج پیار کیتا ہے. میں پڑھے تاجدار مدینہ پاک مخدومہ دا ہاتھ مبارک بوسا دے کے نا خوشبو محسوس کر دے آنو. آقا علیہ السلام خوشبو بار بار پاک سیدہ دے سر مبارک تو خوش فرما جو تو جنت واسطے اداس ہوندہ ہے دل مصطفیٰ دا تو میں بطول دی زیارت کردہ. بطول دی خوشبو جنت دی خوشبو ہے. ایسے جملے تے کل اور روئے گا وہ پڑے گا جڑا ہوئے گا. زندگی دا پتہ کوئی نہیں کیڑی رات آخری ہے کیڑی شام آخری ہے پتہ نہیں. جوانوں سمجھ نہیں آئی جتھو مصطفیٰ چمے آئے بندے اوتھے کیوں مارے جا رہے. نبی کسی دا گل چمے آئے تے مسلمان گل تے خنجر چلایا. اجرکم ابا عبداللہ، اجرکم ابا عبداللہ. خدا ہے قبول فرماوے. میرے ویراؤں، جوانوں، آزاداراؤں، میرے شیعہ سنی بھائیوں، تاریخ تو پچھو. حسین دا گل مبارک چمدے ان حضور. امام حسن مجتبی دا سینہ اج ہونا نہ یال رسول لال، اج ہونا نہ یال رسول نال. اللہ انہاں دی مودت واجب کیتی ہے. کل سالکم علیہ اجرن. اس نماز روزے دا کوئی اجر نہیں منگیا مصطفیٰ الا المودت فی القربہ. فرمایا میرے قربان نال مودت رکھیا ہے تے کی ہویا.
کی ہویا رج کے ماتم کر لے ویسے جملے تہائے کرن والے اج محمد بطول نال پیار کیتا ہے تے امت زہرا نو مارے ہے کوئی ایڈے وڈے مجمع وچ جملہ سنن والا جے علی زینب عالیہ نال پیار کیتا ہے تے نہ زینب نو مارے ہے کوئی ماتمی میں اگلا جملہ آکھاں تے جے حسین 4 سالہ سکینہ نال پیار کیتا اس نو اتنا ماریا ماتم دی صدا آوے تیرے بارگاہ اتنا ماریا رو رو کیا دیا بابا ذرا ویکھ میریاں ہڈیاں پانی بن گئی ہیں بابا کوئی کسے دی دھی نو نہیں ماردا بھائیو کوئی کسے دی بیٹی نو نہیں ماردا دنیا دے معاشرے دے اندر ویکھو دنیا دے معاشرے دے اندر کسے بھی عورت دی عزت باطل دنیا دی نہیں بات کر رہے ہیں حق دی بات کر رہے ہیں جوانوں قانون دی بات کر رہے ہیں کہ عورت دی عزت نو کیویں محفوظ کیتا گیا ہے تے جنہاں دے دین تے احسان ہے جنہاں دے تے رب صلوات پڑھی ہے کی ہویا اس گھر نال حکم اس 4 سالہ معصومہ دے علی بھائی کاظمی برادران اسے مخدومہ پاک دا نوا جڑا پورے برطانیہ دے عزادار سنن واسطے بتابل اسی مخدومہ دا نوا پڑھن گے میں اسے مخدومہ دے 2 وین بس کرنے اپنی قسمت اس گھر دی اپنی قسمت کتنا ظلم ہویا ہے غزہ دے اندر لکھاں دی تعداد زخمی ہیں اور زخمی بھی ایسے کہ کسی دا بازو نال نہیں کسی دے پیر نال نہیں کسی دا بدن نال نہیں چھوٹے بچے جدو بم دی آواز ہوندے تو ڈر جاندے میرا اللہ ساڑھے وس کچھ نہیں جتنا کہ تجاد جتنا کرلانا ساڑھے وس سے چسی کرلائیں اسی بولے ہاں میرا اللہ جنہاں دا بندہ ہیو نہیں بولے میرا مولا ایک قوم تڑپی ہے نہ ہر جاتے ساریاں رنجشاں نو بھلا کے انہوں نے یتیمہ مسکینہ بے وگان لاوارسہ واسطے نہ دعا کیتی اس قوم نے آئے کر کے رونا لیا مگر میں نو غزہ دے اندر بھی ہزاراں بچیاں چوں کوئی ایک بچی بھی کھا عمر 4 سال ہوئے تے کمر جھوک گئی ہوئے عمر 4 سال وال سفید ہو گئے ہوئے بڑی منظور مجلس ہے عمر 4 سال تے ہڈیاں پانی ہو گئی ہوئے عمر 4 سال تے دیوار نپ کے ٹر دی ہوئے منظر پیش کر دینا 13 سفر نو کوئی یہ جملے پڑھدا پاک مخدومہ دی شہادت علی رات یہ 2 دن دی مجلس 2 روزہ مجلس آج اس مخدومہ دے مسائب ہونگے کل بنت رسول دے مسائب ہونگے آؤ اگر ازاداری ہوئے تو میں ایک لفظ آکھنا چاہنا دوری رسی آئی گال لیتی میں نے روایت پڑھن دی اجازت دے آج چھپا کے نہیں پڑھ دا سارے ماتمی تے ازادار بیٹھے ہو باقی مستورہ نو اٹھاں تے بہایا گیا ہے معصومہ نو اٹھ تے لٹا کے رسیاں نہ شاید اتنے لوگاں سمجھ آئیے جناح کیتی ہے رسیاں نال نقصان کتنا ہویا رسیاں نال پرانے عزادار جنہاں سمجھ آ رہی ہے میری زبان دی وہ تڑپ جان گے جدوں اٹھتے سوار ہوئی آئی تا حسین دی دھی بن کے سوار ہوئی ہے جدوں لتھی ہے تا محمد دی دھی بن کے لتھی نہیں سمجھ آئی کسے نو سادات اجازت دیو میں روایت کھولا اتنا مارے آنے پسلیاں زخمی ہو گئی آئے کر کے رونا لیو اور رسیاں میرے بھائیو عزادارو رسیاں زخمہ ویچ پھس گئیاں رسیاں کیوں نہیں لہائیں 2 قیدی ہیں تاریخات دیئے 2 قیدی ہیں ایسے جڑے آج بھی رسیاں نالن اپنے قبر دے اندر ایک بغداد دا کاظمی سادات میری مجلس سے موجود ہو جنازے نو جنازے اللہ نہ روے تے باروں آکے کوئی نہیں روندا رضا دا بابا
14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੇਜੁਰਮ ਕੈਦੀ ਇਮਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਹਥਕੜੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੁਸੈਨ ਦੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਧੀ ਜਵਾਨੋ ਰਸੀਆਂ ਲਹਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੈयद ਸਜਾਦ ਗੱਡ ਖੋਲੀਏ ਪਰ ਭੈਣ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹਲਿਆ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਆਦੀ ਮੇਰੀਆਂ ਰਸੀਆਂ ਨਾ ਲਹਾ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਚਾਚੇ ਅब्बास ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਮਰਹਬਾ 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 ਅਜਰਕੁਮ ਅਬਾ ਅਬਦੁल्ला ਆਏ ਕਰਕੇ ਰੋਣ ਵਾਲਿਓ ਮੰਗਿਆ ਕੀ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਸਜਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਨੇ बेटी अगर तुहाडे कोल नहीं और तुसी अज़ादार गिरिया कर रहे हो तो मैं समझदा तुहाडे ते करम है खुदा दी जात दा बेटी नहीं और गिरिया हो रहा है तो ये करम है तुहाडे ते खुदा दी जात दा क्योंकि इस मजलिस नूं वो इंसान बेहतर सुन सकदा है सही दर्द नाल सुन सकदा है जिस दे घर बेटी है क्योंकि मैं जदों खुदा दी जात ने मेरे ते करम कीता मैनू सलाह कुल्ले शैन कदीर इस अहल समझिया कि उस मैंने बेटी अता कीती है फिर उसकी मैं परवरिश जदों कीती है तो मैं हर दिन रोया सैन सकीना नू बेटी नू प्यार करदे होया मैं बेटी नाल जदों भी मिलदा मेरी आजादारी हो जाती है कोई दिन मेरी जिंदगी दा खुदा दा करम ऐसा नहीं कि मैं बेटी ने मिलिया ते मैं मासूमा नू नहीं याद कीता मेरी जिंदगी दा कोई लम्हा ऐसा नहीं जदों कोई फरमाइश कर दी है या जदों बाबा आखदी है या जदों उदास हो जाती है तो सिर याद होंदा है कि वाह हुसैन वाह हुसैन छोटा जिहा कट लगे ना खून का कतरा आ जावे बेटी घबरा गई छोटी जी बेटी घबरा गई छोटी जी जदों बच्ची घबरा गई तो मैं उसनू वेख के रो पिया मैं कहे कतरा खून दा ते अगले मिनट च बंद हो जाएगा ते उनदे मुंह ते मौत दी जर्दी आ गई है ते जिस दे बाबे नू 9 लाख मारन वाला होवे कोई शर्मा के हाय न करे कोई तीर पत्थर तलवार नेजा आए करके रोन वाले हो ते अपनी फिर की बनी किस्मत हाथ बन के पैया दिए सजाद मैं मरण वाली हां बीबियां समझिया शायद पानी मंगदी है पानी पूरी पूरी शहादत नहीं पूरे वैन नहीं बस 2 वैन और एक मिसरा नोएदा और फिर भाइयों दे हवाले मिंबर रज के फिर अज़ादारी करिए रज के रोविए सैन दे दुखां ते हाय करके रोन वाले हो बीबियां समझिया 3 दिन बाद तारीख च मिलता है कि पानी पहुंचदा ही जिंदान शाम 3 दिन दे बाद सैयद साजिदीन रावी इनके पाक मखदूम आलिया सलामुल्लाह अलैहा कयाम बह के कीता है आले मोहम्मद दे वेड़े च नहीं इमाम फरमाया कि कोई कयाम बह के करे अम्मा तुसा कयाम बह के क्यों कीता तो पाक मखदूमा फरमाए सज्जाद पानी बड़ा थोड़ा मिलता है जेड़ा मिलता है वो बच्चियां तकसीम हो जाता है पानी कितने दिन हो गए प्यासी है तेरी मां बीबियां समझिया प्यासी रूह मासूमा दी शायद पानी मंगदी है मंगिया की है छोटे छोटे हाथ बुलंद करके पैया दिए मरण तो पहले एक बारी बाबा मिला दे थोड़ी हाय निकली है किसी मातम दी सदा आई है या जिंदान दे दरवाजे तो आवाज आए सज्जाद तेरे बाबे दा सर आ गया आबाद रवे आबाद रवे आबाद रवे 4 वैन सुन लो सैन दे कड़ियां वाले हत्थां उत्ते इन्हां बेटियां दे बख्त वेखो इन्हां बच्चियां नाल तुसी आबाद रवो तुहानू कदी शाला औलाद दा दुख गम ना आवे किसे बेटे दे हत्थां उत्ते बाप दा कटिया होया सर खुदा शाला कदी किसे नू इस दुखां दी कैफियत चो ना गुजारे जिस चो एक घर गुजरे है सैयद साजिदीन कड़ियां ले हत्थां ते बाबे दा सर रखिया फरमाए बाकिर जरा रुमाल हटा ना मैं वेखा तो सही के जिब्रील दे पर ते आराम करन आला शाम विच कैसी मेहमान नवाजी हो रही है जुमला जरूर समझोगे अज़ादार जिवें रुमाल हटिया तो सैयद सज्जाद वेख्या दर्द तकलीफ दी वजह तो शान हुसैन इब्न अली सैयद सज्जाद तो वध कौन जानदा है दर्द दी वजह तो सज्जाद जमीन ते बह गए
تے جے ویکھیا تے پورے چہرے اتے ضربہ ہی ضربہ لگی ہوئی. خدا آباد رکھے حیا کھڑا لے انہوں. پیشانی زخمی, زخم کس نوعیت دے؟ جی پیشانی زخمی, آبرو کٹے ہوئے, معافی دے دینا. اجے جی میں شہادت ہوئی اسی انج نہیں پڑھ رہے کہ عزادار جیندے گھر جان, انہاں دی زندگی دا ورم نہ بن جاوے. پاک سیدہ دی شہادت جے نہیں پڑھی گئی, مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام دی شہادت نہیں پڑھی گئی, امام حسین بادشاہ دے 9 حصے ہوئے اتنا ماریا نے. جدو ہمشیر آئی یہ جنازے تے, جنازہ 9 حصے تقسیم آئی, حسین ابن علی دا نہیں پڑھی گئی. اس مخدومہ دے بھی دکھ نہیں پڑے گئے. اکھاں تے تلواراں دی ضرباں, بے ترتیب کٹیاں یا رگاں. انجی حق ہے, انجی حق ہے عزادارو. غریب بن کے بہن سننا. سید سجاد تڑپ کے فرمایا بابا ذرا کھولنا ویکھ میں وہ سجاد ہاں. یکدم آواز آئی سجاد کون آیا, خون ود گیا ہے. تڑپ کے فرمائے سکینہ ذرا پہچاننا کون آئی, بابا ملن آئی. ہائے کر کے رونا لے, جو تو بابے دا نام آئے نا تے اب کھلی ہے اوئے میں صدقے ہو جاواں. سجاد تڑپ کیا دن سکینہ جھولی ودھا بابا ملن آئی. اولاد آلے ہو جنہاں دی کوئی 1-2 سال دی بیٹی ہے, 2.5-3 سال دی بیٹی ہے, جدو بیٹی نو ملو ہاتھ دراز کر دیو نا تے بیٹی بازو بلند کر دیئے. آؤ ذرا شام دے زندان چاہو. میری سین ہاتھ بلند کیتے ہیں تے سجاد بابے دا سر پیش کیتا ہے. سیدہ دا سر نہیں جھولی بنا بابا ملن آئی. شام دا زندان میری سین وین کر کے آدھیے بابا ذرا ویکھ میں رول گئیاں. کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی, کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی. میری سین وین کر کے آدھیے بابا جس تینو مارے آئے اس پورے رات تیری دھی نو مارے آئے. میرا مولا جس دی ہائے نکلی ہے بڑے حوصلے نال میرا ویر. مقتل 4 وین نلی اصغر دی بھین دے. زندگی دا کوئی پتہ نہیں, میرا دل ایک مکان ہو جاوے. پہلا وین کیتا ہے حقل مار کے آدھیے نیزے تے قرآن پڑھنا لا بابا ذرا اکھاں کھول ویکھ میرا چہرہ زخمی ہے. ماتم دی صدا آ گئی ہے, خدا راضی ہوئے عزادارت ہے. ماتمی عزادار موجود ہو, ہر بندے دی ہائے نکل گئی ہے. دوجا وین کر کے آدھیے بابا جتھوں بوسے دیندہ ہیں اتھے کالا نشان ہے. میرا ماتمیاں تے سوال ہے کالا نشان. اگر اجے سمجھ نہیں آئی تو ماتمی سنیا ہے. وین کر کے آدھیے بابا تیرے قاتل دا ہاتھ بڑا بھارا. سر تے ماتم دا پرسا رو کے آدھیے ہاتھ چوڑایا میرا چہرہ چھوٹا. بی بی وین کر کے آدھیے بابا ذرا ویکھ تیرا قاتل پورے راہ ماردا. میری شام دی تھکی ہوئی سین خدا عزاداری قبول فرماوے. اے جملہ سارے سنے آئے پر حق ماتمی ادا کرے آئے. ہائے کر کے رونا لے آگ لائی ہو دیا وین کی تھے علی دیا دھیاں دیوارہ تے ٹکرا ماری ہے. اگلا وین کر کے آدھیے بابا قاتل دا ہاتھ خالی نہ وچ لوہے دی انگوٹھیا. اگلا وین کر کے آدھیے ذرا ویکھ انگوٹھی دا نشان نہیں ختم ہویا. بی بی آدھی اتنا مارداری آئے میں نے پورے راہ چھڑایا کہ نہیں. مرحبا مرحبا گریہ بلندے ہائے کر کے رونا لیا. قیامت دا منظر آخری وین کیتا ہے. میری سین وین کر کے آدھیے بابا دا محرم دی رات آئی. تسا فرمایا سکینہ سفر لمبے ہو سین میریاں بھیناں نو تانگ نہ کری. رو کے آدھیے بابا پوچھ لے شمر ماردہ آیا ہے میں ہائے نہیں کی تھی.
اگلا وین کر کے آتی ہے مینو وکھرے اٹھتے بہایا میں شکایت نہیں کیتی سر تے ماتم دا پرسا رو کے آتی ہے ذرا ویکھ میں بڑھڑی ہو گیا مرحبا 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 تھوڑا آواز دی بھائی جی آخری وائن ایک بند پڑدا جائے دلی دیاں دھیاں دی مہرے کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی میری سائن آخری وائن کیتا ہے تے بابے دے منہ رکھی آئے ازادارو دیوار نالو ماں تڑپ کیا دیئے سجاد جلدی کر بابے دا سر چال ہے نہیں تے میری دھی مر جانا ہے کوئی ماتم کرن آلا سجاد سر چایا ہے سر کلا نہیں آیا سکینہ دا جنازہ لال آیا ہے دیوار تے متھا مار کیا دا انہا للہ سیدہ دے اممہ سکینہ مر گئی ہے ماتم دی صدا سر تے ماتم دا پرسا ہویا کہ یہ تائیں تا پیادا چایا میت سجاد سکینہ دار تے میں لکھی آئے کل علماء پیاں کھاس رسیاں دے ہائے چم دیاں ہلا قبر دیاں پھپیا تے باکر دے پیو دی غربت دا تو کہڑا حال سناوا بدا پوچھ دے پیو دے قاتلہ تو کت بھین دے کبار ماتم دا پرسا زندگی دا کوئی پتہ نہیں اگر آنکھو تاہے کھور پرانا بند پڑا پرانے ذاکر پڑ دے ہوندے ہیں پوجی دھوڑ ہمشیر دے چہرے تو تے چم بھین دی شاہ پیشانی تینوں بتا نہیں اتے دفنا نہیں سنگیائی گالوں دلا ہائے کر کے رونا لیا شام دا زندان کڑیاں لے ہتھاں تے رسیاں لی بھین دا جنازہ کوئی بی بی وین کر کے آدھی ارمان اجغادی ہویا کوئی بی بی وین کر کے آدھی ارمان اجلی اکبر ہویا لوگ آدن کونے ہتھاں تے کڑی شے چاہی وڈائیں رب رو کے سیادہ تھائے میں کو لوگوں سجادہ دھلا میں موئی ہوئی بھین چاہے ویدہ ہے گٹھڑی نہیں جنازہ ہے تہادے نال لائے ویدہ سیادہ دے مسافر میں او مدینے دا میں تھے اتنی غریبی ہے ہائے کفن دے جا سکینہ نوحہ چولا پوائے ویندہ باکرہ دے بابا حرمان کیڑی گل دے خون رو کے سیدہ دے کوئی کہتی جے پر ونجے ہوندے زیورہ ہن بتا لہائے ویندہ ہائے انہا رسیاں ماتم حسین کوئی قیدی جو پر ونجے اندے زیورہ لہائے ویندہ ہائے انہا رسیاں عزادارو اس ظلم کو رونے آئے ہو جو 18 سال کی بطول سے شروع ہوا ہے 4 سالہ بطول پہ ختم ہوا آؤ حسین مظلوم کی شہزادی کی مصیبت سنو ہے سکینہ
مظلوم ہے جب مجھے آپ کے قاتل نے